کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، آپ کھائیے ان ذبیحوں سے، ان ذبح شدہ جانوروں سے، ذکر اسم اللہ علیہ کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، ان کنتم بآیاتی مومنین، اگر آپ اللہ کے آیات پہ ایمان رکھنے والے ہیں، مینز کہ جس پر اللہ کا نام ہی نہیں لیا گیا یا کسی اور کا دیا گیا تو اسے نہ کھائیے۔ اور پیچھے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ مشرکین مکہ کے اعتراض کو رد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنہیں ہم ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے، یا محمد ذبح کرتا ہے اللہ کے نام لے کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد ہی نے مروایا اسے، اور جو اپنی موت مر جاتا ہے وہ تو اللہ نے مروایا۔ تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ جسے انسان مروائے وہ جائز اور جسے اللہ مروائے وہ ناجائز۔ یہ ہوتی ریشنلزم، یہ ہوتی ریشنلزم۔ انہوں نے کہا ہم تو وہ اللہ کے مروائے ہوئے کو کہیں گے، انسان کے مروائے ہوئے کو نہیں کہیں گے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ، آپ کے عقل پہ کیا آفت پڑ چکی ہے کہ جن پہ اللہ کا نام لیا گیا آپ اسے کھانے سے انکار کرتے ہیں۔ پیچھے جائیں، اس کے بعد نمبر 137 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ وہ مقرر کرتے ہیں للہ اللہ کے لیے، مما زرع اس مخلوق سے جو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، من الحرث فصل میں سے، والانعام اور مویشیوں میں سے، نصیباً اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں ایک حصہ۔ فقالوا ھذا للہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اور یہ ان کا فاسد گمان ہے، کیونکہ مشرک اگر کوئی چیز سیکریفائس کرتا ہے اللہ کے لیے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اس کا عقیدہ نہیں۔ وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ دوسرا حصہ یہ ہمارے معبودوں کے لیے ہے، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، پس وہ حصہ جو ان کے معبودوں کے لیے فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وہ تو اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ، اور وہ جو اللہ کے لیے ہے انہوں نے کر دیا ہے، فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، وہ بھی بتوں کے کاتے میں چلا گیا، اس لیے کہ عقیدہ نہیں، اس لیے کہ عقیدہ نہیں، مشرک کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ پیچھے جائیں، ان کا ایک دوسرا عقیدہ، آیت نمبر 139 وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، یہ نظر ہے لغیر اللہ، نظر و نیاز ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، وہ اپنے بتوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ، اور وہ کہہ دیتے ہیں هَذِهِ أَنْعَامٌ، یہ مال مویشی ہیں، وَحَرْثٌ اور فصل ہے، حِجْرٌ ممنوع اور حرام ہے، اس لیے کہ یہ نظر و نیاز ہے بزرگوں کا، یہ بزرگوں کا نظر و نیاز ہے، تو اس اونٹ پر بار برداری کرنا حرام ہے، اس لیے کہ ہم نے وقف کر دیا بزرگ کے نام پر۔ وَلَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، یہ نہیں دیں گے مگر ان کو جنہیں ہم چاہیں، اور یہ ان کا گمان ہے۔ وَأَنْعَامٌ، اور ان کے نزدیک کچھ ایسے کیٹل بھی ہیں، حُرِّمَتْ ظُہُورُهَا، جن کی سواری کو انہوں نے حرام کروا دیا ہے کہ یہ فلاں معبود کا اونٹ ہے یا اس کی اونٹنی ہے، اس پر سواری اور بار برداری کرنا حرام ہے۔ وَأَنْعَامٌ، اور کچھ اور کیٹلز ہیں ان کے، لا یذکرون اسم اللہ علیہا، جو نہیں یاد کرتے اللہ تعالیٰ کا نام اس پر، افتراء علیہ، اور افتراء باندھتے دروغ گوئی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان کو ان کے عمل کے اور کیے کی سزا مل جائے گی۔ پیچھے چلے جائیں 143 وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے من الانعام چوپایوں سے، حمولتاً بار بردار، حمولتاً بار بردار، جس طرح بیل ہوتا ہے، یہ گھوڑا ہوتا ہے، کیمل ہوتا ہے، اس پہ بار برداری کی جاتی ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور چوپایوں میں سے، حمولتاً بار بردار، وَفَرْشًا اور پست قد، جس طرح بیل بکری، پست قد، فست قد، فرشن ایک معنی ہے پست قد، اور دوسرا معنی ہے
ومن الانعام اور چوپایوں میں سے حمولتن بار بردار ہوتے ہیں، وفرشن اور سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس طرح گھوڑا اس کی سواری بڑی کمفرٹیبل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کریم نے اسے فرش کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ فرش کہہ دیا کہ کارپیٹ جیسی بہترین سواری اس کی ہوتی ہے۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، آپ کھائیے اس میں سے جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ ہم گئے ہیں سورہ انعام پر، اس کے پیچھے والی سورت میں اس کا پیج علیحدہ ہوگا، سورہ انعام 144 پر، نہیں بس اس کے پیچھے ہے، یہ جو سورہ مائدہ شروع ہو چکا ہے اس کے بعد آنے والی سورت۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، آپ کھائیے اس چیز میں سے جو دیا ہے اللہ نے آپ کو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تابعداری نہ کیجیے شیطان کے قدموں کے، کہ اپنے تئیں کسی حیوان کی سواری کو آپ نے حرام قرار دیا، کسی حیوان کی دودھ کو آپ نے حرام کر دیا، کسی حیوان کے گوشت کو آپ نے حرام کر دیا، کسی حیوان پر باربرداری کو آپ نے حرام کر دیا۔ یہ کیا آپ شیطان کے سٹیپس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے جانور ہیں، من الضأن اثنین، بیڑوں میں سے 2 نر اور مادہ، ومن الماعز اثنین، اور بکریوں میں سے 2 نر اور مادہ، درمیان میں چھوڑیں۔ دوسری ہے ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین ومن الابل، اور کیملز میں سے اثنین 2 نر اور مادہ، ومن البقر اثنین، اور گائے میں سے، ومن البقر، اور گائے میں سے 2 نر اور مادہ۔ اب آپ کبھی نر کو حرام قرار دیتے ہیں اور کبھی مادے کو حرام قرار دیتے ہیں، کبھی نر کو حرام قرار دیتے ہیں۔ جو اونٹ وہ 15-20 اونٹنیوں کے شہوانی تقاضے کو پورا کر دیتا تو وہ کہہ دیتے کہ اس نے اپنا کام ختم کر دیا، جاب اس کی ڈن، اس کی جاب ناؤ اٹ از ڈن، ناؤ دیٹ از نظر فار حبل، اس نے کام کر دیا، کام کر کے دکھایا، نر کو وقف کر دیا، اس نے باربرداری سواری کو حرام قرار دیا۔ اونٹنی نے اگر پیدر پہ 3 بار مادہ اونٹنی بچی لے آئی، انہوں نے کہا کہ اٹس جاب از آلسو ڈن، اس کا آئندہ کے لیے دودھ لینا حرام، اس پہ سواری کرنا حرام، اس پہ باربرداری کرنا حرام۔ ناؤ دیٹ از منظورہ فار اور الہ دوز ہو آر لائنگ دیئر ان دا ہاؤس آف اللہ۔ یہ ان بتوں کیا نظر ہے، ان کی نظروں نے آج ان کے کونڈے ہیں، یہ ان کے کونڈے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قل ذکرین حرم ام الانثیین، اللہ کریم نے فرمایا حرمت کے لیے تو شریعت میں کوئی علت ہوتی ہے، کسی چیز کی حرمت کے لیے کوئی علت ہوتی ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا تو آپ مجھے بتائیے کہ نر ہونا کسی حیوان کا، نر ہونا حرمت کی علت ہے یا مادہ ہونا حرمت کی علت ہے؟ اگر نر ہونا یہ حرمت کی علت ہے تو اس فلاں مادے کو آپ نے کیوں حرام کر دیا، اور اگر مادہ ہونا حرمت کی علت ہے تو فلاں نر کو آپ نے کیوں حرام کر دیا، اور اگر دونوں نر اور مادہ دونوں ہونا حرمت کی علت ہے تو باقی اونٹ اور اونٹیوں کو کیوں کھاتے ہیں اور باربرداری کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے اونٹ کا نیند کا جواب، ہاں تو آئیے واپس اپنے سبق پہ۔ حلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، جائز کر دیا گیا ہے آپ کے لیے بہیمۃ الانعام، خاص قسم کے 4 پائے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھائے جاتے ہیں آپ کے اوپر حرمت کے اعتبار سے کہ وہ حرام ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی لسٹ تو نہیں دی کہ کوئی ہمیں فہرست مہیا کر دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زوالوجی کے پروفیسر تھوڑے تھے کہ سارے دنیا کے حیوان اور پرندے اس کو یاد تھے، وہ جانتے تھے اسے کہ وہ دے رہے فلاں چیز حلال، فلاں چیز حرام، فلاں چیز حرام، فلاں چیز، یہ تو ہزاروں کی تعداد میں چیزیں ہیں، تو کون کون سی چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلیہ دے دیا، کیا دے دیا؟ کلیہ۔ فرمایا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیور، حضور پاک نے فرمایا پرندے کو دیکھیے اگر وہ چیز کو چیرتا ہے پنجے کے ذریعے تو اس کا کھانا حرام ہے، ایسے پرندے کا کھانا
اسے درندہ پرندہ کہتے ہیں، تو وہ درندہ پرندہ کھانا حرام ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی حیوان اپنے سامنے والے دار سے چیز کو کھینچتا ہے اس طرح، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہے۔ بس ضابطہ دے دیا۔ اب ہندوستان کے حیوانوں کا رسول پاک کو کیا پتا تھا جو وہاں کے جنگلوں میں رہ رہے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں جو کچھ رہ رہے ہیں، حضور پاک کو کیا پتا تھا؟ بس اس نے آپ کو میٹر دے دیا، بس دو جملے ہیں، کل ذیناب من السباع وذی مخلب من الطیور۔ بس دنیا میں گھومتے پھریے، اس ایک حدیث کو پھلے باندھیے اور ہر ایک حیوان اور پرندے کو دیکھیے کہ کیا کرتا ہے۔ صاحب کیسا عجیب ضابطہ دے دیا اس بات کا، کبھی تو کہتے ہیں یہ چیزیں وہ سعودی عرب تو خشک علاقہ ہے، اس میں تو شمار کے 10-15 پرندے اور 10-15 حیوان پائے جائیں گے، باقی سارے حیوانات تو دنیا بھر میں۔ تبھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے میرے اللہ نے ایسے کلمات دے دیے ہیں کہ میں الفاظ دو کہہ دیتا ہوں پوری دنیا کو اس میں بند کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے عقل کے اساس پہ تو کہتا نہیں تھا۔ وہاں سے صرف وہ تو اسٹیشن تھی، ریلے ہو رہے تھے، ہاں وہاں سے بات آ رہی تھی اور یہاں سے ریلے ہو رہی تھی۔ کبھی قرآن نے کہہ دیا وما ينطق عن الهوى، یہ پیغمبر خواہش کی بنیاد پر کبھی بات نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحی، جب بھی بات کرتا ہے وحی کے تقاضے پہ کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، غیر محل الصید، اور آپ حلال نہ گردانیے شکار کو، کب؟ وانتم حرم، جب آپ حالت احرام میں، رات بات گزر گئی تھی، غیر محل الصید وانتم حرم، یہ پیچھے آ رہا ہے کہ جب حدیبیہ میں یہ صحابہ ایک جانب تو عمرہ کے لیے وہ نہیں چھوڑنے دیتے تھے مشرکین مکہ، اور دوسری جانب یہ پرندے سارے آ کے ان کے خیموں کے ارد گرد، تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ پرندے کو شکار، یہ بٹیر آ رہے ہیں اور یہ کبوتر آ رہے ہیں اور یہ فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے، ڈیر سا، یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ میں آپ کے ایمان کو پختہ کروا رہا ہوں کہ دیکھیے منہ کے قریب لا کر بھی آپ نے اسے چبانا نہیں، اس لیے کہ میں نے حرام کرا دیا، آپ حالت حرام میں۔ بات ذہن میں آئی؟ غیر محل الصید، درمیان قار دریا تخت بندم کر گئی، بس گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش۔ اس ایمان کے لیے فارسی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی کہ درمیان قار دریا تخت بندم کر رہی، کشتی نہیں ہے، شپ نہیں ہے، ایک تختہ ہے پلین جس کے ارد گرد کوئی دیواریں نہیں، اس تختے پر آدمی بیٹھا ہوا ہے اور سمندر وہ موج بھی مار رہا ہے، اس کے چپے بھی ہو رہے ہیں، اور مجھے اس تختے پر آپ نے باندھا بھی ہے اور اوپر سے آواز بھی دے رہے ہیں کہ خبردار دامن پہ کوئی چینٹ نہ پڑ جائے۔ یہ ہے ایمان کہ ان چپوں امواج کے درمیان آپ اپنے دامن کو کیسے محفوظ رکھیں۔ وہاں پہ آدمی اگر دیندار رہے اس کو پتہ نہیں مینی فولڈ ریوارڈ مل جائے گا، مینی فولڈ، کیونکہ وہاں فتنے زیادہ ہیں، یہاں فتنے، یہاں پہ اگر آدمی نے اپنے اولاد کی حسن تربیت کی پتہ نہیں کتنے مینی فولڈ اجر اس کو مل جائے گا، کیونکہ فتنے یہاں بہت زیادہ ہیں۔ جو ہمارے طالبان کے سفیر صاحب آئے تھے اور وزیر صاحب، وہ دونوں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے میں نے کہا میں نے تاریخ پہلے سے شروع کر دی، جس دن سے آیا ہوں تاریخ شروع کر دی پورے امریکہ میں کہ بس مساجد کی کوئی ضرورت نہیں، یہ جو ہے بس یہی کافی، اللہ تعالیٰ آباد رکھے، فل ٹائم اسلامک اسکول کی ضرورت ہے۔ اگر بچے بگڑ گئے تو اس وائٹ ہاؤس کا ہم کیا کریں گے؟ 20 سال بعد یہ وائٹ ہاؤس مسجد نہیں رہے گا، یا کلب ہوگا خدا نہ خواستہ، یا شراب خانہ ہوگا، یا کوئی گوڑوں کا استبل ہوگا، یا جو کچھ بھی ہوگا، لیکن مسجد نہ ہوگا کم از کم۔ اس لیے کون ان کو مسجد رکھے گا جن کو دینی ذوق ہی نہیں رہا؟ تو آپ لوگوں نے مسجد بنائی اور مسجد رکھی اس لیے کہ آپ اپنے وطن سے دینی ذوق ساتھ لے آئے ہیں، لیکن جو یہاں پلتے پھولتے ہیں ان کو دینی ذوق مسجد میں نہیں ملتا۔ ان کے دن یعنی ہم لگے رہتے ہیں اتوار کے دن مغز کپائی کرتے رہتے ہیں وہاں یوتھ گروپ کے ساتھ یا چلڈرن کے ساتھ، 5 دن مسلسل 8 گھنٹے وہ کفر کے سامنے بیٹھے رہے، اور ایک سنڈے کو آ گیا اور 1.5 گھنٹے قاضی فضل اللہ کے سامنے بیٹھا رہا اور لوگ کہیں کہ اس کو ٹھیک ٹھاک مسلمان نہیں بنایا، یہ مولوی ٹھیک نہیں ہے، اور اس مولوی کے پاس کوئی الدین کا چراغ نہیں کہ وہ اس طرح مل لے گا اور بس آدمی بزرگ بن جائے گا، بایزید بستامی یا نظام الدین اولیاء بن جائے گا۔ جو لوگ بزرگ و پارسا بنے انہوں نے اپنی عمریں وقف کر دی، جو علماء بنے انہوں نے اپنی عمریں وقف کر دی، جو
جو مسلمان رہے اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسے ماحول میں جنم لیا تھا کہ وہ ماحول دینداری کا ماحول تھا. کیوں چوری صاحب؟ اور یہاں جو ماحول ہے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. غیر محل الصید، آپ شکار کو جائز نہ گردانیے. وانتم حرم، اس حالت میں کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہوں. ان اللہ یحکم. اچھا اب سوال پیدا ہو جاتا ہے چودھری صاحب کا فار ایگزامپل کہ عجیب بات، حلال شکار ہے اللہ تعالیٰ نے احرام کی وجہ سے حرام کر دیا، احرام کی وجہ سے حرام کر دیا، یہ حکم کیوں دے دیا؟ اس لیے کہ ہم کیوں والے لوگ ہیں نا. ہم تو ہر ایک چیز کے پیچھے جب لگ جاتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں کیوں ایسا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا میرے حکم کے متعلق آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کیوں کہیں. ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ is the supreme and sovereign entity. He can decide and can order and command you whatever he wants and he wills. کہ اللہ تعالیٰ یحکم، وہ حکم دے گا ما یرید، جو اس کا ارادہ ہے. وہ آپ کے ارادے کو نہیں دیکھے گا کہ آپ کی خواہش کیا ہے، نا اس کی مرضی کیا ہے، وہ حکم دے گا. کتنا بس اٹل فیصلہ دے دیا کہ کیوں کی کوئی گنجائش نہیں. کیوں؟ ہم اللہ کو بھی اس طرح ڈیل کرتے ہیں جس طرح ہم ایک کامن لے مین کو ڈیل کرتے ہیں. وہ حکمت بعد میں ہوتی ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، تحقیق اللہ تعالیٰ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ who obeys the order of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بس دین کی خالص حکمت یہی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو کب فالو کر رہے ہیں. صحیح؟ یہ جو کمانڈنٹ ہوتا ہے، کمانڈنٹ وہ اپنے بٹالین کو کہہ دیتا ہے کہ ایڈوانس، اور رائٹ اوے آفٹر فیو منٹ وہ کہتے ہیں ایز یو ور، جیسے تھے واپس اپنی پوزیشن پہ آ جائیں. کوئی سپاہی اور سولجر نہیں پوچھتا کہ ایڈوانس کا حکم کیوں دیا، حکمت کیا تھی. اور پیچھے جب ہے بلایا گیا، بھائی یہ آرمی ہے، آرمی میں ٹو اوبے دی آرڈر آف یور کمانڈنٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان اللہ کے سولجر ہیں اینڈ سولجر مسٹ اوبے دی آرڈر آف دیئر کمانڈنٹ. اس کمانڈنٹ نے کہہ دیا کہ ایڈوانس ایڈوانس. اب کیوں کامیاب رضوان اللہ علیہ مجمعین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور ان دا مین ٹائم 2 رکعت پڑھنے کے بعد درمیان میں حکم آ گیا کہ بیت اللہ کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اباؤٹ ٹرن کر کے چند قدم لے لیے، وہاں آگے آ گئے. اب وہ 10 صحابہ جو پیچھے کھڑے تھے انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بس جسٹ ٹرن اراؤنڈ کر دیا اور پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. اس جانب منہ کر سلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز ختم کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کسی صحابی نے اشارتاً بھی نہیں پوچھا کہ حضور کیا ہوا. But that was deen. حضور was there, that was deen. حضور turned about and turned around, that was deen. اور تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے یہ نہیں کہا کہ یہ حکم آ گیا، پہلے انہیں یہ کہہ دیا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. 10 کے 10 صحابہ کا نام دے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفائی کر دیا، اور بعد میں اسے کہہ دیا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی نازل ہوئی، لیکن پہلے انہوں نے عملیت کا اظہار کر دیا. That is the philosophy. Philosophy is something that is there in the very end. ہم تو کہتے ہیں کہ حکم مانیں گے تب جب پہلی فلسفی ذہن میں آ جائے. That is not ایمان. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، لا تحلوا توہین نہ کیجیے، لا تحلوا توہین نہ کیجیے، ہتک نہ کیجیے، انسلٹ نہ کیجیے، لائٹ نہ لے لیجیے شعائر اللہ، اللہ کے دین کے سائنز، اللہ کے دین کے نشانات کو انسلٹ نہ کیجیے. صحیح؟ اب اگر ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا، بلان نہ رکھے، ایک گناہ اللہ تعالیٰ اسے معافی دے دے. صحیح؟ لیکن اگر ایک آدمی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے تو دیٹ از کفر، because he is going to insult a sign of deen. That was the sunnah of 100,000 and 24,000 anbiya alayhim as-salawat wa taslimat. That was the sunnah of the entire sahaba, 100,000 and 140,000, and that was the sunnah of 100% tabi'in and 100% atba'u tabi'in
and sent percent أئمة مجتهدين. So why you are going to make an insult in this regard? اللہ کریم نے فرمایا کہ شاعر اللہ کی توہین نہ کیجیے. شاعر اللہ پہ عمل نہ کرنا that is a sin, لیکن توہین کرنا that is کفر. تو کفر نہ کیجیے. قرآن پہ عمل نہ کرنا یہ گناہ ہے, لیکن قرآن کی توہین کرنا یہ کفر ہے. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تحلوا شعائر اللہ. اور دیکھیے کافر کے قتل کا شریعت میں حکم نہیں کہ کافر کو آپ کفر کی وجہ سے قتل کیجیے, نہیں. کفر علت نہیں قتل کرنے کا, ادروائز دنیا میں کافر رہتے کیوں تھے کہ جتنے سارے کافر ہیں مکمل مروائیں. نہیں, جب کافر سازشی بن جائے, آپ کے دین کے لیے, آپ کی عزت کے لیے خطرہ بن جائے, آپ کے دینی بھائیوں کی عزت کے لیے خطرہ بن جائے, then you will remove the conspiracy. آپ اس مصیبت کو پھر ہٹائیں, صحیح. لیکن اگر ایک مسلمان خدا نخواستہ وہ توہین کر جائے, دین کی توہین کر, تو وہاں پہ پھر معافی کا تصور نہیں ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہ ملحد ہوتا ہے, ملحد کا توبہ قبول نہیں ہوتا, مرتد کا قبول ہو جاتا ہے, ملحد کا نہیں قبول ہوتا. ایک ہوتا ہے مرتد, ایک ہوتا ہے کون مرتد. جسٹ اے مسلم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے all of us, a Muslim he converted as Christian or Jewish, he is a مرتد. اگر اس نے توبہ کر دیا اوکے well and good, اس کا توبہ قبول ہے. لیکن ایک آدمی مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے باوجود اس نے پیغمبر کی توہین کر دی, اس میں توبہ کا کوئی تصور نہیں. نہیں توبہ پڑھیں, ملحد, اسے کیا کہتے ہیں ملحد. جس طرح سلمان رشدی ہے, اس کے توبہ کا کوئی تصور نہیں. نواز شریف بھی گپ لگا رہا ہے, نواز شریف کو ہم بہت قریب سے جانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تحلوا شعائر اللہ, آپ توہین نہ کیجئے شعائر اللہ, اللہ تعالیٰ کے شعائر کی. شعائر جمع ہے شعیرہ کا. شعیرہ اصل میں کہتے ہیں جو کے دانے کو, بارلے نہیں ہوتا, بارلے کے دانے کو. اور شعیرہ دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے سائن, SIGN, سائن, نشانی. لا تحلوا شعائر اللہ, آپ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کی توہین اور ہتک نہ کیجئے. مینز کہ جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے اس کو حلال کروا کے آپ اللہ کے شعائر کی توہین کر رہے ہیں. دیکھیے اب یہاں پہ گورنمنٹ کے سائنز ہیں, کیا ہیں؟ ریڈ لائٹ, گرین لائٹ, یلو لائٹ, انٹرسیکشن, اسٹاپ کی نشانی, یہ 4 اسٹاپ, 2 اسٹاپ, ایرو, بروکن لائن, ان بروکن لائن, یلو لائن, وائٹ لائن, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سائنس ہیں. اگر آپ نے کسی ایک کو بریک کر دیا, کیا ہوا؟ آپ نے نہ ایکسیڈنٹ کیا, نہ کسی کو ہارم کر دیا. نو, یو آر گوئنگ ٹو انسلٹ دی سائنس آف دا گورنمنٹ. آپ ان کے نشانات کی توہین کر رہے ہیں, صحیح ہے. اور بائی ڈوئنگ سو یو آر انسلٹنگ دا گورنمنٹ اور یو آر چیلنجنگ دا اتھارٹی آف دا گورنمنٹ. دیٹ از دا وے کہ جب آپ اللہ کے قانون کو پامال کر رہے ہیں, یو آر گوئنگ ٹو چیلنج دا اتھارٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور پھر آپ جد ذیلی سے کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, آپ توہین نہ کیجئے اللہ تعالیٰ کے شعائر کی, اللہ تعالیٰ کے سائنز اور نشانات کی. ولا الشہر الحرام, اور آپ توہین نہ کیجئے شہر حرام کی. 4 مہینے تھے, زمانے جاہلیت سے ہو کے آ رہے تھے. جاہلیت کا بھی عقیدہ تھا کہ ان 4 مہینوں میں قتل و قتال کرنا حرام ہے, قتل و قتال کرنا حرام ہے. ایک تھا رجب کا مہینہ, بھی گزر رہا ہے, تقریباً گزر چکا, ایک دن رہے گا یا نہیں رہے گا. رجب کا مہینہ, اور 3 تھے وہاں, شوال, ذوالقعدہ, ذی الحج. یہ 4 مہینے یہ حرام تھے. یہ حرام مہینوں کا معنی یہ ہے کہ ان میں جنگ کرنا مشرکین کے نزدیک بھی حرام تھا. اسلام نے بھی ایٹ دا مومنٹ اس حکم کو منسوخ نہیں کیا, یوں کا تو رکھا, یوں کا تو رکھا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ شہر حرام کی توہین نہ کیجیے, یعنی ان میں دنگا فساد نہ کیجیے. ولا الشہر الحرام ولا الہدی, اور آپ توہین نہ کیجیے الہدی, اس حیوان کا جو بطور ذبیحہ اور قربانی کے بھجوایا جاتا ہے حرم کو, اسے ہدیہ کہتے ہیں. ہدیہ مین گفٹ, ہدیہ مین گفٹ.
लुग़वी माना ये है, लेकिन इस्तिलाही माना हदिया ये उस ज़बीहा को कहते हैं जो हाजी व हज के मौके पर करते हैं। और दो किस्म के हाजी करते हैं, एक को कहते हैं हाजी क़ारिन और दूसरा को कहते हैं हाजी मुतमत्ति। हाजी मुफरिद नहीं कर रहा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे और मैं साथ हूंगा तो फिर आपको पता लग जाएगा। हाजी मुफरिद वो कुर्बानी नहीं कर रहा, उसके कुर्बानी कहते भी नहीं, यानी वो ये कुर्बानी नहीं जो हम अपने वतन में ईद उल अज़हा के मौके पर कर रहे हैं। दैट इज समथिंग एल्स, वेल दैट इज समथिंग एल्स। वो हज का शुक्राना है। वो क्या है? हज का शुक्राना है। ये एक वाजिब वजीफा है। ये क्या है? एक वाजिब वजीफा है जो हम अपने गांव में कर रहे हैं ईद उल अज़हा के मौके पर। वो हम हज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और उस हज का शुक्रिया जिसी के साथ हमने उम्रे का फायदा भी ले लिया है। एक ही इहराम के जरिए हमने उम्रे का फायदा भी ले लिया है, तो ये हज तमत्तु में लिया जाता है या हज क़िरान में लिया जाता है, हज इफ़राद में नहीं लिया जाता। तो क्लास होगी यहाँ आज के मुताल्लिक़ तो फिर उसमें तफसील हम बता देंगे कि हज इफ़राद का माना ये कि आपने इहराम बांध लिया और आप जब मीक़ात से गुजर रहे हैं, कहाँ से? मीक़ात से गुजर। मीक़ात एक खास पॉइंट है तमाम जवानिब से। वहाँ पे जब हवाई जहाज गुजरता है तो वो हवाई जहाज वाले ऐलान कर दिया ना, हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी आर पासिंग बाय मीक़ात से तलबिया एंड मेक इंटेंशन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। सही है? तो मीक़ात से जब गुजरते हैं तो वहां पे नियत बांधते हैं और इहराम बांधते हैं। तो इहराम इहराम तो पहले से बांधा होता है। इहराम का माना नियत करते हैं। अब वो नियत कभी तन्हा हज का करते हैं कि नबे तो अन उद्दियल हज लिल्लाह फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। खुदावंदा मैं हज का इरादा कर रहा हूँ, खुदावंदा आप मेरे लिए आसान बना दे और कबूल कर दें। सिर्फ हज का इरादा। इस हज में कुर्बानी नहीं होती, ज़बा नहीं होता, बस आप हज करते जाएंगे, कोई ज़बीहा वबीहा नहीं होता हज इफ़राद में। दूसरा होता है हज तमत्तु। हज तमत्तु का माना यह है कि आप जा तो रहे हैं हज के लिए और हज के अय्याम में जा रहे हैं, लेकिन जो आपने इहराम बांध लिया और नियत की तो वो नियत सिर्फ उम्रे का कर दिया। वहां से आपने नियत किस चीज की कर दी? उम्रे के लिए कर दी। कहां से? मीक़ात से, कि खुदावंदा मैं उम्रे का इरादा करता हूं, आसान बना दे और कबूल कर दे। तो आप जाएंगे, उम्रा करेंगे और बाल तराशेंगे और इहराम उतार देंगे, गुस्ल कर जाएंगे, कपड़े, इबादत शुरू करेंगे। जब दिन आ जाएगा तरविया का, तरविया मीन ज़ुल्हज्जा का 8वां दिन, तो फिर आप अपने जगह पे जहां पे आपकी स्टे है होटल में गुस्ल करके इहराम बांधेंगे। सही? और वहां फिर आप नियत कर जाएंगे, हज की नियत वहां से नियत कर जाएंगे और राइट अवे चले जाएंगे। कहां? मिना। कहां जाएंगे? मिना। इसे कहते हैं हज तमत्तु। इसे कहते हैं हज तमत्तु। अब ये हज तमत्तु में आपने शुक्रिया अदा करना है कि आए तो आप हज के लिए थे, लेकिन फायदा आपने उम्रे का ले लिया, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर दे एक कुर्बानी के जरिए। तीसरा किस्म का है हज क़िरान। तो हज क़िरान जब आप जाते हैं, मीक़ात से गुजरते हैं, इहराम तो आपने बांधा हुआ है, वहां आप नियत करते हैं उम्रे और हज दोनों का कि खुदावंदा मैं इरादा करता हूं, नियत करता हूं उम्रा और हज दोनों का, फयस्सिरहुमा ली, आप दोनों मेरे लिए आसान बना दे और कबूल कर दें। आप उम्रा कर जाएंगे, तवाफ कर जाएंगे, सही कर जाएंगे, आपने बाल नहीं तराशने, आपने बाल नहीं तराशने, क्योंकि आपने एक नियत में दो चीजों को बांधा हुआ है। जब तक हज की तकमील न हो आप बाल नहीं तराश सकते, तो बाल आपने नहीं तराशने, आपने इसी तरह इहराम में रहना है ताकि हज की तकमील हो जाए। तो हज की तकमील हो जाए तो फिर आप वो भी और इहराम भी उतारेंगे। तो यहां भी आपने हज के असास पर उम्रे का फायदा ले लिया, तो आपने शुक्रिया के लिए वहां मिना में कुर्बानी करनी है। लेकिन हमेशा हम लोगों से कह देते हैं कि हज तमत्तु करें क्योंकि वो आसान है। इतने सारे दिन 8-10 दिन इहराम में रहना, ये तो भी बड़ी मुसीबत वाली बात है, बड़ी तकलीफ वाली बात है। हम एहतियात नहीं कर सकते, पता नहीं कितने सारे दुम्बे हमारे ऊपर फर्ज हो जाएंगे, वाजिब हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई हज तमत्तु आसान है, बस उम्रे का नियत करें मीक़ात से और उम्रा करके बस इहराम छोड़ दें और आजाद हो जाए। और जब तरविया आ जाए तरविया 8वां दिन, तो फिर इहराम बांध कर हज की नियत कर दें। सही? आसान। हज क़िरान में और हज इफ़राद दोनों में। हज क़िरान में तो इसलिए कि उम्रा तो आपने कर दिया, लेकिन अभी तक हज की तकमील नहीं हुई, आपने इरादा किया था दोनों का। हज इफ़राद में जो खालिस हज की नियत आपने कर दी है, उम्रा की नियत नहीं की, जाके आप एक तवाफ कर देंगे फकत, उसे कहते तवाफ क़ुदूम। क्या कहते हैं उसे?
طواف قدوم کے ساتھ کوئی صحیح معنی نہیں ہے صفا مروہ کے درمیان، بس طواف قدوم آپ نے کر دیا، بس اسی طرح احرام میں رہیں گے، اسی طرح احرام تا کہ آپ کے حج کی تکمیل ہو جائے، چاہے آپ 10 دن پہلے پہنچے ہیں، مہینہ پہلے پہنچے ہیں، 5 دن پہلے پہنچے، جتنے دن بھی پہلے پہنچے، وہ تو آپ کے فلائٹ پر موقوف ہے، لیکن آپ نے جب حج افراد کا ارادہ کر دیا ہے تو آپ نے اس طرح احرام میں رہنا ہے۔ جب حج شروع ہو جائے تو حج سے فارغ ہو کر آپ بال بھی کاٹیں گے اور یہ احرام بھی ہوتا نہیں، البتہ آپ کے اوپر کوئی قربانی نہیں ہوگی، ذبیحہ نہیں ہوگی۔ اب بات یاد آ گئی، یہ بھی بڑی ٹیکنیکل عبارت ہے، یہ آپ بدن کو اس طرح سخت اگر ملیں گے اور اس سے آپ کے کچھ بال اتر گئے تو آپ پر صدقہ واجب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، توہین نہ کیجیے اللہ تعالیٰ کے سائنز اور شعائر کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ شہر حرام کی، ولا الہدی، اور نہ شکرانے والے قربانی کی، ولا القلائد، یہ قلائد دیکھیے، یہ قلائد چونکہ مسئلہ تھا حدیبیہ کا، مسئلہ تھا کہ اگر حج کے موقع پر بھی سعودیہ کی کسی حکومت نے آپ کو بند کر دیا، اسی وجہ سے نہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ نہیں رہے، نہیں، آپ کو کوئی ایپیڈیمک بیماری جہاز والوں کو لگ گئی، ہاں کیونکہ تھا میننجائٹس، اب میننجائٹس والے وہاں اندر چلے جائیں تو سارے حاجیوں کو میننجائٹس لگ جائے گی، ہاں کالرا، تو پھر انہیں نہیں چھوڑنا ایسے جہاز والوں کو، اگر پتہ لگ جاتا ہے وہ کہتے نو گو بیک، نو دے کین ناٹ کم، وہ نہیں آ سکتے، کالرا لگ گیا ہے، ایپیڈیمک کسی بیماری ہے، وائرل ٹائپ کی بیماری ہے، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اب انہوں نے احرام تو باندھ دیا ہے، انہوں نے احرام، اب یہ آئیں گے تو واپس، لیکن وہاں سے جہاں پر ہیں وہاں سے انہوں نے قربانی کے جانور خرید کے وہاں بھجوانے ہیں، قربانی کے جانور خرید کے وہاں بھجوانے، یا کسی کو وہاں وکیل بنا ہے کہ ہمارے لیے قربانی کے جانور خرید کے وہاں پہ آپ ذبح، لیکن اگر یہاں سے بھجوانے ہیں تو ان کے گلے میں کوئی نشانی ڈالی جاتی ہے جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے کیملز کا، یا جو قافلہ جا رہا ہے بکریوں کا یا بھیڑوں کا، یہ کیا ہے؟ یہ حاجیوں کی قربانیاں ہیں جو مینا کی طرف جا رہی ہیں، حاجیوں کی قربانیاں۔ تو قلائد یہ جمع ہے قلادہ کا، قلادہ کا معنی اصل میں نک میں جو چیز آویزان کر دی جاتی ہے، لٹکا دی جاتی ہے، تو وہاں پہ چونکہ یہ لوگ اس کے گلے میں ایک پرانا جوتا آویزان کر دیتے، پرانا جوتا یا کوئی بھی نشانی، یا پھر یہ ہوتا کہ کوئی اس کے جو نک جو ہے نک اسے زخمی کر دیتے نیزے سے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، انہیں سائن ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اور نشانی نہیں تو اس کو زخمی کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عام قسم کا حیوان نہیں کہ بس جس کے ہاتھ آ گئی تو بس مسئلہ ہی ختم، نہیں، یہ ہے اللہ کے گھر جا رہی ہے، یہ محصورین کی ہے، تو اسے کہتے ہیں قلائد، اس لیے ہدیہ کو علیحدہ ذکر کر دیا اور قلائد کو علیحدہ۔ ولل ہدیہ، اور توہین نہ کیجیے آپ شکرانے والے قربانی کی، ولل قلائد، اور نہ قلائد کی، ولا آمین البیت الحرام۔ اب میں نے کل کہہ دیا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے آپ لوگ ایموشنل نہ ہو جائیں، انتقامی نہ ہو جائیں، ریونجفل نہ ہو جائیں کہ انہوں نے منع کر دیا تو ان کے بھی بہت سارے عزیز تو ہمارے راستوں سے گزرتے ہیں، کون جائے گا، نہیں چھوڑیں گے کسی کو۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں، جو میرے گھر آتے ہیں آپ کو کم از کم یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ان کو اس طرح تکلیف دے جس طرح آپ کو دی جا رہی ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور آپ تکلیف نہ دیں اور توہین نہ کریں ان لوگوں کا، آمینا جو قصد کرنے والے ہیں البیت الحرام، اللہ کے معزز گھر کی، یبتغون فضلا من ربہم، یبتغون جو ڈھونڈتے فضلا من ربہم اللہ کی مہربانی و رضوانہ اور اللہ کی رضامندی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اب یہ جملہ اس کا تعلق ہے وہاں سے غیر محل الصید وَأَنْتُمْ حُرُمْ، آگے پہلی والی آیت میں دیکھیے غیر محل الصید وَأَنْتُمْ حُرُمْ، آپ شکار نہ کیجیے جب آپ حالت احرام میں ہوں، تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب آپ احرام سے نکل کر حلال ہو جائیں، اسے کہتے ہیں حلال ہونا، احرام جب ختم ہو جاتا ہے حلال ہونا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب آپ حلال ہو جائیں، فَاصْطَادُوا، تو پھر شکار کیجئے، یعنی مینز شکار آپ کے لیے جائز ہے، یہ نہیں کہ بس آپ نے حرام سے نکل گئے اور بس پھر تیر کمان لے کر پہاڑوں میں چلے جائے، کیا حکم آیا کہ فَاصْطَادُوا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ،
فاستعدوا کہ چلے اب سب کچھ. مطلب یہ جو فقہ جعفریہ والے ہیں، حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مینا سے تیسرے دن لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں، مینا سے تیسرے دن لوگ واپس بلکہ پہلے دن جب واپس آ جاتے ہیں طواف زیارت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ طواف زیارت کر دیتے ہیں. طواف زیارت کے بعد وہ بال کاٹ دیتے ہیں اور احرام نکال دیتے ہیں اور کپڑے پہن لیتے ہیں اور پھر واپس مینا چلے جاتے ہیں. پھر واپس مینا چلے جاتے ہیں. طواف زیارت کے بعد اور سر کٹوانے سے پہلے، بال کٹوانے سے پہلے اور طواف زیارت کے بعد احرام نے جتنی ساری چیزیں حرام کر دی تھی وہ ساری جائز ہو گئی. احرام نے جتنی ساری چیزیں آپ کے لیے کرنی حرام کر دی تھی وہ ساری جائز ہو گئی، بس باستثناء سیکسول انٹرکورس کے. تو اگر بیوی ساتھ ہو تو سیکسول انٹرکورس نہیں کر سکتے. اور جب آپ نے سر بھی کاٹ لیا اور احرام اتار دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فالآن جامعوہن، ابھی سیکسول انٹرکورس کرتے رہیں اور گھر جائیں اگر کرنا چاہیں. مانا یہ تھا صحیح ہے، لیکن وہاں حکم آیا کہ فالآن جامعوہن، اب سیکسول انٹرکورس کریں. اب چونکہ وہاں پہ ظاہر الفاظ وہ کمانڈ اور آرڈر کا ہے، صحیح ہے، تو شیعہ حضرات نے اس کمانڈ اور آرڈر کو اس کو پک کر دیا بالکل ان اٹس ویری ورڈ. تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حج پہ جب آپ جائیں گے تو بیوی کو ساتھ لے جانا ضروری ہے، بیوی کو ساتھ لے جانا ضروری ہے. اور جیسے ہی آپ حلال ہو جائیں تو یہ سیکسول انٹرکورس کرنا آپ کے اوپر واجب ہے. اسے کہتے ہیں طواف النساء. کیا کہتے ہیں؟ کہ طواف زیارت کے بعد پھر طواف النساء، عورتوں والا طواف، کہ پھر یلغار کریں. یہ تو پھر ان سے پوچھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب آپ حلال ہو جائیں، فَاسْتَعْدُوا، تو شکار کریں. تو یہ نہیں کہ شکار آپ کے اوپر واجب ہے، اسے ہم کہتے ہیں امر الاباحہ. کیا کہتے ہیں؟ امر الاباحہ، کہ یہ آرڈر ہے اس کے لیے کہ جائز ہو گیا. اباحہ، امر الوجوب نہیں ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اب دیکھیے مسلمانوں کو منع کر دیا گیا تھا عمرے سے اور بیت اللہ سے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی دشمنی کہیں آپ کے ذہن میں یہ تصور نہ ڈال دیں کہ آپ بھی زیارتی شروع کر دیں. نہیں، آپ نے کبھی زیارتی نہیں کرنی. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور باعث نہ ہو جائے آپ کے اوپر شنآن قوم، کسی قوم کے ساتھ آپ کی ہیٹڈ اور بغض اور دشمنی. ان صدوکم عن المسجد الحرام، اور بغض اور دشمنی کی بنیاد کیا تھی ان صدوکم، کہ آپ کو منع کر دیا تھا عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے. تو آپ کو یہ چیز باعث نہ کرے ان تعتدوا، کہ آپ بھی زیادتی کریں. نہیں، آپ نے کوئی زیادتی نہیں کرنی. اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم ہے. دیکھیے کتنی سخت تکلیف کے بعد پھر بھی اللہ کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں کوئی زیارتی مشرکین کے ساتھ بھی نہیں کرنی. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور آپ کے اوپر باعث نہ ہو جائے کسی قوم کی دشمنی اور بغض. اور بغض اور دشمنی کیوں پیدا ہوئی تھی؟ اس کی علت ان صدوکم عن المسجد الحرام، اس لیے کہ آپ کو منع کر دیا تھا مسجد حرام سے. تو کس پر باعث نہ ہو جائے؟ ان تعتدوا، کہ آپ بھی زیادتی کریں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز آپ کو اس پر زیادتی پر باعث نہ کرے. تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجئے نیکی کے کام اور تقوی کے کام میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور تعاون نہ کیجئے علی الاثم، گناہ کرنے میں، والعدوان، اور زیادتی کرنے میں. تو اگر انہوں نے زیادتی کی جو آپ کو منع کروا دیا، اور انہی زیادتیوں کے ازالے کے لیے تو آپ لوگوں کو بھجوایا گیا ہے. امت محمدیہ کو کس لیے بھجوایا گیا؟ کہ زیادتیوں کا ازالہ کر دیں. تو اگر انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ زیادتی کی اور آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ زیادتی کے میدان میں تعاون کر رہے ہیں کہ زیادتی ڈیولپ ہو جائے. اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپ زیادتی کے معاملے میں ان کے لیے مزید سپورٹر نہ بنے. آپ بھی وہی کام کرتے جو وہ کرتے ہیں.
ولا تعاونوا اور تعاون نہ کیجیے علی الاسم والعدوان واتقوا اللہ ڈریے اللہ تعالیٰ سے ان اللہ شدید العقاب تحقیق اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے حرمت علیکم المیتہ حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر المیتۃ مردار جانور مین جو اپنی طبی موت مر جاتا ہے وہ مردار اپنے طبی موت مر جاتا ہے حرمت علیکم المیتۃ حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر المیتۃ مردار جانور جو طبعی موت مرتا ہے والدم اور سارا خون حرام نہیں ہے ورنہ سارا خون ناپاک ہے وہ خون جو بہنے والا ہوتا ہے ایک خون وہ ہوتا ہے جو گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ رگ والا خون نہیں ہوتا وہ پاک بھی ہے اگر کپڑے پر لگ جائے اور وہ حلال بھی اگر اس کے سمیت آپ نے گوشت کو پکایا نو اٹ از دی ٹیسٹ اسی میں تو لذت ہے اس کو آپ دھوئیں گے تو گوشت کا 50% ٹیسٹ تو آپ نے تباہ کر دیا صحیح تو وہ خون وہ طاہر بھی ہے اور وہ حلال بھی ہے وہ دم اب یہ دم یہاں تو صرف بلڈ کہا گیا یہ میں نے بہنے والا کہاں سے اٹھایا تو آپ پیچھے جائے سورہ انعام پر یہ آپ اصل میں میتھڈالوجی میں نہیں تھے ورنہ لے جانے کی ضرورت نہ ہوتی آپ ایسا کریں کہ وہ میتھڈالوجی والی کیسے خود سے ضرور لے لیں تب آیت شروع ہو جاتی کہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم 145 دیکھ لیا قل لا اجد فیما اوحی الی آپ کہہ دیجئے لا اجد فیما اوحی الی محرما کہ میں تو اس قرآن میں نہیں ڈھونڈ پاتا وہ جو مجھے وحی کی گئی ہے اس قرآن میں تو سوائے 4 چیزوں کا اور کوئی تذکرہ نہیں تو باقی ساری چیزیں حلال ہے نہیں حضور اسلام نے فرمایا مجھ سے ضابطہ لینا ہے اور وہاں جو 4 چیزیں ہیں وہ ہے الا ان یکون میتۃ مگر یہ کہ مردار ہو تبھی موت مری ہو او دمن اس کے بعد لفظ او دمن اس کے بعد لفظ ہے نہیں یہ سورہ عام والی آیت ہے او دمن مسفوحا دیکھ لیا آپ نے 146 ہے دیکھ لیا الا ان یکون میتۃ مگر یہ کہ مردار ہو دیکھ لیا سب نے او دمن یا خون ہو پیچھے مسفوحا جو بہ گیا ہو مسفوحا جو بہ گیا ہو تو وہاں کے لیے یہ صفت اور کوالٹی ہم نے یہاں سے پک کر دی چودھری صاحب یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے ہر ایک آدمی متحد بننے کی کوشش کر جاتا ہے وضو بنانے کا طریقہ نہیں آتا متحد بن جاتے ہیں شاہ ولی اللہ متحد نہیں بنے نہیں شاہ عبد العزیز متحد نہیں بنے مجدد الفسانی متحد نہیں بنے شیخ عبد القادر جیلانی متحد نہیں بنے امام ابن تیمیہ متحد نہیں بنے امام العصر علامہ انور شاہ کاشمیری متحد نہیں بنے مولانا اشرف علی تھانوی جس نے 1000 سے زیادہ تصانیف لکھی ہیں وہ متحد نہیں بنے امام کے تابع رہے اور یہاں پہ سوٹڈ بوٹڈ آدمی کلین شیو نہیں پتہ نہیں کہ روزمرہ اعمال اس کے کیا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ میں اتحاد کا پاور رکھتا ہوں اور سب کچھ جائز ہے بس مسلمان رہیے جو کچھ آپ نے کرنا ہے کریے میں اجازت دے دیتا ہوں رگون نبوی کی حرمت علیکم المیتۃ حرام کر دیا گیا ہے واپس اپنے سبق پہ حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر المیتۃ مردار اور مردار کی تعریف جو تبھی موت کرے والدم اور بہنے والا خون تو 2 قسم کا خون ہوتا ہے ایک جو رگوں سے بہتا ہے اور دوسرا وہ جو گوشت کا حصہ ہوتا ہے رگوں والا نہیں ہوتا وہ گوشت کا حصہ ہوتا ہے تو وہ اگر کپڑے پہ لگ جائے حلال ہے پاک ہے مذبوح جانور کا ذبح شدہ جانور کا اگر گوشت کا وہ خون کپڑے پر لگ جائے بلکہ اگر آپ نے گوشت کا اتنا ٹکڑا اپنے واسکٹ میں رکھ دیا خون کا لگا ہوا اور آپ نے نماز پڑھ دی نماز جائز صحیح نماز جائز بیکاز دیر از نتھنگ رانگ گوشت پاک ہے اس کا خون بھی پاک ہے تو پاک اگر آپ کے جیب میں پڑا رہے وہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے 2 صفتیں اس کی
پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے. مین اس خون کے ساتھ اگر آپ نے گوشت کو پکایا دیٹ از ٹیسٹ. نہیں وہ تو گوشت کا خون ہے نا, وہی تو حلال ہے. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. وہ تو گوشت کا خون ہے. جو رگوں والا خون ہے وہ تو ذبح کے ساتھ نکل گیا نا. ذبح ہوا اس لیے کہ رگوں کا کوئی خون باقی نہیں رہا, وہ چلا گیا. حرمت علیکم المیتۃ, حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر مردار, والدم, اور رگوں والا خون, بہنے والا خون, ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت, پورک, وما اہل لغیر اللہ, وما اہل لغیر اللہ بہ, اور وہ جو جس پہ آواز نکالی گئی ہے ما سوی اللہ کی, ما اہل لغیر اللہ بہ, کیا ما اہل لغیر اللہ. اہل لغیر اللہ کا یہ معنی نہیں جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے, اسی کے لیے پیچھے کلمہ آ رہا ہے. اب آیت میں ذرا آگے چلی جائیے. وما ذبح علی النصب ہے لفظ اسی آیت میں, اسی آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں. ما ذبح علی النصب, اور وہ جو ذبح کر دیا گیا ہے غیر اللہ کے نام پر, اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر, وہ مسئلہ وہاں سپریٹ ذکر ہے. ما اہل لغیر اللہ, یہ نظر والی بات ہے کہ جب آپ نظر کسی حیوان کا ما سوی اللہ کے نام پہ کر دے کہ یہ حسین کا نیاز ہے, یا آپ کے ذات کو خبیث کر دیا ہے. بات ذہن میں آ گئی, بات ذہن میں آ گئی. تو نیچے دیکھیے آپ ایک ایک لفظ. حرمت علیکم المیتہ, مردار جو طبی موت مرے وہ حرام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احلت لنا میتتان, السمک والجراد ودمان الکبد والطحال, میرے لیے دو مردار کانے جائز ہیں, دو مردار کانے جائز ہیں. ایک فش السمک, وہ تبھی موت مر جاتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں, اور دوسرا لوکسٹ, ٹڈی. ٹڈی وہ ٹڈی جو فصل کھاتا رہتا ہے, وہ اپنی تبھی مر جاتا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے. ملخ, ملخ شینوں میں جڑوں میں مختلف قسم ہے, جانتے ہیں آپ؟ ٹڈی نہیں جانتے, وہ فصلوں پہ ہوتے ہیں نا, لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں, فصل کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ہاں نہیں, کھانے کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم جاننے کی بات کر رہے ہیں. اچھا, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو مردار بغیر ذبح کے میرے لیے جائز ہیں, اور دو خون میرے لیے کھانے جائز ہیں. خون کھانا شریعت میں ناجائز ہے, لیکن دو خون میرے لیے کھانے جائز ہیں. ایک الکبد لیور اتحال, اور دوسرا تلی. ایک ہوتا ہے لیور, یہ بلڈ ہے, یہ گوشت نہیں ہے, یہ فروزن بلڈ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بلڈ میرے لیے حلال ہے. اور دوسرا ہوتا ہے تلی, ہم پشتوں میں ویسے کہتے ہیں توڑے, پشتوں میں ویسے کہتے ہیں توڑے, پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں, ویسے تلی کہتے ہیں. تو تلی بھی بلڈ ہی ہے, بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ بلڈ کو سب صاف کرتا رہتا ہے. اب وہ اسپانج ہے, حلال ہے, وہ کام جائز نہیں ہے. بھائی کیوں مارتے ہیں, بس تھوڑے ویسے, اس نے ویسے بھی 5 منٹ میں مرنا ہے, ویسے بھی 5 منٹ میں مرنا ہے. ہاں جائز تو ہے, لیکن یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. یعنی عمل ٹھیک نہیں ہے. مثلا اگر آپ نے کسی حیوان کو گرا دیا, اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے, صحیح, اور پھر آپ بعد میں لگے ہوئے اور چھڑے کو تیز کر رہے ہیں, 10 منٹ آپ نے چھڑا تیز کرنے پہ لگا دیا, اور وہ اس طرح غریب پڑا ہوا ہے باندھا ہوا, اور پھر آپ نے ذبح کر دیا, تو ذبح تو جائز ہے اس حیوان کا گوشت کھانا بھی, لیکن آپ کا جو عمل ہے یہ جائز نہیں. کہ آپ حیوان کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتريد ان تقتلها قتلتين, ایک صحابی پر حضور علیہ السلام نے بڑے غصے کا اظہار کر دیا کہ آپ اسے 2 بار مروانا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ جی احدد الشفرہ, میں یہ چھڑا تیز کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کمبخت کو گرانے سے پہلے آپ نے چھڑا کیا تیز نہیں کیا. دیکھیں رحمت اللہ علیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غصہ کھا جاتے ہیں حیوان کے ساتھ اگر زیادتی ہو, اور کہتے ہیں جی تلوار کے ذریعے پہلا ہے, انا للہ ہے. اور ہمارے ہاں ضرب المثل چکو ذرا پاس میں غلبیل تو وہی غلبیل ذرا پاس
کوزے تو وہی بس تاکہ چھلنی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، چھلنی نہیں ہوتی وہ جس سے آٹا چھینتے ہیں، تو اس میں سوراخ کتنے ہوتے ہیں پتہ نہیں، بہت سارے. اور یہ جو کوزا ہوتا ہے سوراخی قسم کا، اس میں دو ہی ہوتے ہیں، ایک جس میں پانی ڈالتے ہیں اور دوسرا جس طرف سے، یا لوٹا میں کتنے سوراخ ہوتے ہیں؟ دو. تو کہتے ہیں کہ وہ چھلنی اٹھ گیا اور اس نے لوٹے سے کہہ دیا آپ کے اندر دو سوراخ ہیں. میں کہہ رہے بدبخت تو سوراخ ہی سوراخ ہیں. ہمارے یہاں پشتوں میں سرب المثل ہے، یہ بدبخ اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ لوگ بڑے خیررست ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی پہلی جنگ عظیم کو دیکھیے، یہ ہم نے لڑی تھی. دوسری جنگ عظیم کو دیکھیے، یہ کفر کا بازار ہم نے گرم کر دیا تھا، انسانوں کا مقتل ہم نے بنا دیا تھا. بھائی یہ بارود اللہ اکبر. جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں نے یہ مسئلہ بتا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ ایزی پاسبل وے سے اسے ذبح کر دیں، یعنی اس کو تکلیف نہ دیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس گائے کی کیفیت کیا ہے. آپ اس طرح پکڑ سکتے ہیں اور گرا سکتے ہیں، اگر ہے تو پھر مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب کس طرح کیوں اسے مارتے ہیں؟ بس ابھی آپ نے ذبح کرنا ہے. اب اگر ایسا ہے کہ وہ گائے قابو کرنے کی ہے نہیں اور آپ نے اسے کمزور کروانا ہے اس گولی کے ذریعے، تو دین دیٹ از اوکے، ادروائز ناٹ. کیونکہ وہ وہی مسئلہ ہوگا کہ آپ نے پہلے سے کیوں تیز نہیں کیا. گرا دیتے ہیں. اب میتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب میتے کی بات آ گئی تو سمندر اور پانی میں پائے جانے والے جانور کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پانی کے اندر جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ جائز ہے. انسیکٹس ہیں اور پتہ نہیں دریائی گھوڑا ہے اور دریائی انسان ہے اور دریائی شیر ہے اور دریائی پورک ہے اور جو کچھ بھی ہے، ہاں تو سب چیزیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی میں پانے والی دو چیزیں صرف جائز ہیں، ایک فش اور دوسرا فراگ. ایک فش اور دوسرا فراگ امام شافعی کا مسلک ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف فش کی فیملی سے جو چیز تعلق رکھتا ہے وہ جائز، باقی سارے ناجائز. شافعی کے نزدیک صحیح. اب میں آپ بالکل اٹینٹو رہیں، جب فقہ کا مسئلہ آ جاتا ہے تو بالکل اٹینٹو رہیں کہ میں کس مسئلے کو کس کو ایٹریبیوٹ کر رہا ہوں اور پھر اس کی دلیل کیا ہے. تو اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیوں فرماتے ہیں کہ سب کچھ جو سمندر میں پائے جاتے ہیں، دریائی گھوڑا ہو اور پتہ نہیں دریائی سانپ ہو اور دریائی کیا بلا ہو، جو کچھ بھی ہو پانی کا، جو کچھ ہو، تو وہ ساری چیزیں جائز ہیں. کیونکہ دریا میں پانی والے خنزیر بھی ہوتے ہیں، پورک ہوتے ہیں، تو وہ بھی جائز ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. بجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تاجروں نے پوچھ لیا، کنہوں نے؟ جو انٹرنیشنل بزنس کرتے تھے. اور انٹرنیشنل بزنس اس کے زمانے سے شپنگ کی ذریعہ ہوتی تھی، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی تجارت فرام دا ویری بگننگ وہ شپ کے ذریعے ہوتی ہے. تو تاجروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی اننا نرکب البحر، ہم سمندر میں رہتے ہیں مہینوں، ہمارے ساتھ جو اپنا پانی ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو سمندر کا پانی جس میں یہ بہت سارے جانور مرتے رہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، جس طرح دنیا میں رہنے والے انسان مرتے ہیں، حیوان مرتے ہیں، پرندے مرتے ہیں، تو سمندر والے حیوان وہ بھی مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ تو ڈھیر سارے مرتے ہیں اس میں. تو کیا اس پانی کا استعمال جائز ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہہ دیا کہ الحل میتتہ والطہور ماؤہ، الطہور ماؤہ والحل میتتہ. اوشن اور سمندر اسی کا پانی الطہور، وہ پاک اور صاف کرنے والی ہے، یعنی وہ ٹھیک ٹھاک پانی ہے. والحل میتتہ، اس کا مردار حل ہے، اس کا مردار حل ہے. اب حل ایک لفظ ہے، لغت عربی میں اس کے دو معنی ہوتے ہیں. کتنے معنی؟ یہ کامن ورڈ ہے. کبھی حل حلال کے معنی میں ہوتا ہے جو کھانے کے لیے جائز ہو، اور کبھی حل طاہر کے معنی میں ہوتا ہے کہ پاک ہے، اس سے کوئی چیز یعنی پانی پلیت نہیں ہوتی. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے والا معنی وہ ٹھیک کر دیا کہ حضور نے فرمایا والحل میتتہ، کہ اس کے سارے مردار جو ہیں وہ جائز ہیں،
وہ حلال ہے، مینس کہ آپ کھاتے رہیں. صحیح. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارے خدا کے بندے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سوال پوچھا گیا ہے وہ حیوانوں کے کھانے کے حوالے سے نہیں پوچھا گیا. سوال کا بیک گراؤنڈ تو آپ ذرا پک کیجیے کہ پانی کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ حیوان اس میں مرتے رہتے ہیں تو کیا یہ پانی جائز ہے؟ تو حضور نے فرمایا والحل میتتہ. تو ان دی کانٹیکسٹ جس میں حضور نے لفظ حل استعمال کر دیا تو وہاں لازمی طور پر اس کا معنی یہ ہے کہ جو حیوان اس میں مرتے رہتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں. اس لیے کہ سمندر میں اور پانی میں رہنے والا حیوان اس کے اندر خون نہیں ہوتا. خون والا حیوان وہ نہیں رہ سکتا وہاں. جو ریڈ بلڈ ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ والے حیوان وہ سمندر میں نہیں رہ سکتے. یہ تو ہوتے ہیں وائٹ اسے کیا کہتے ہیں وائٹ میٹ، وائٹ بلڈ. وہ نہیں ہے نا. اس لیے تو اس میں فرق ہوتا ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ اگر ہارٹ کی بیماری بھی ہو تو ڈاکٹر اس میں فرق کر دیتے ہیں کہ آپ وائٹ میٹ کھائیں، ریڈ بلڈ نہ کھائیں. بس فشی کرتے رہے، فشی کہتے رہے، مینس کہ اس میں وہ بلڈ نہیں ہے جس بلڈ کو عام اصطلاح میں ایون طبی نقطۂ نظر سے اس کو بلڈ کہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ بلڈ اس کے اندر ہو تو پھر وہ نہیں رہ سکتا، وہ مرتا ہے وہاں. تو سمندر میں رہنے والے جتنے حیوان ہیں اس میں وہ خون نہیں جس خون کے حیوان کے مرنے کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والحل میتتہ کا معنی یہی ہے کہ وہاں سمندر میں رہنے والے سارے حیوان ان میں وہ ریڈ بلڈ ہے نہیں. جب ریڈ بلڈ ہے نہیں تو وہ مر جاتے ہیں تو وہ نجاست نہیں ہوتی. جب نجاست نہیں ہوتی تو پانی ناپاک نہیں ہوتا. ایک تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ٹیکنیکلی اس حدیث کو انٹرپریٹ کر دیا اور دوسرا فرمایا کہ دوسری حدیث پک کیجئے کہ حضور نے فرمایا احلت لنا میتتان کہ میرے لیے 2 مردار جائز قرار دیے گئے ہیں. تو خشکی سے ایک لے لیا ٹھڈی اور پانی سے ایک لے لیا السمک یا فش. کیا لے لیا؟ فش. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر سارے مردار جائز ہوتے تو پھر حضور علیہ السلام 2 کا تذکرہ کرتے، 2 کا اور پھر سمک کو پک کر دیتے. تو یہی ہے وہ جو فقہا کے درمیان اختلاف ہوتا ہے. فقہا ان میں کوئی بھی ایک بال برابر بات اپنی رائے سے نہیں کرتا. وہ صرف ایکسپلین کرتے ہیں حضور کے الفاظ کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں کو اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا. لیکن جب آپ ذرا عمیق نظر سے دیکھیں تو ابو حنیفہ جو ٹیکنیکلی ڈھونڈتے ہیں یہ کسی کے پاس ہوتی نہیں. پتہ نہیں اس خدا کے بندے نے میڈیسن بھی پڑھ جاتا، اس خدا کے بندے نے کیا کچھ پڑھ لیا تھا، فزکس سے یہ واقف تھا، کیمسٹری سے یہ واقف تھا، وہ تمام چیزوں کو پک کر دیتا اور اسی کے پس منظر میں فتویٰ دے دیتا کہ الطہور ماؤہ والحل میتتہ. یہ ایک بات. دوسری بات آگے جائیے. ولحم الخنزیر اور پورک کا گوشت. تو پورک کا گوشت بھی حرام اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بجمیع اجزائہ پورک کے بدن کا ہر حصہ استعمال کرنا ناجائز ہے. اللہ کا حکم کہنے کی بات نہیں ہے. شریعت میں یہ چیز نہیں ہے. شریعت میں پیچھے گزر گئے کہ ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ کریم حکم دے دیتا ہے جس کا وہ ارادہ کر دیتا ہے. بس دیٹس اوکے. اچھا نہیں، ہم ان طب پر نہیں جاتے، ہم صرف حکم شرعی کتابیں ہیں. ان اللہ یحکم ہے. بس قرآن کے یہ سورت کے اول میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ کیوں کی بات نہیں ہے اور لالا نے جو کہہ دیا لیکن یہ بھول گیا. حالانکہ سورت کے پہلے سرے سے ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے حکم میں کیوں والی بات ہے نہیں. ان اللہ یحکم ما یرید ولحم الخنزیر. لیکن جب حکیم خدا نے بات کی ہے تو اس میں ضرور کچھ حکمتیں ہوں گی، لیکن ہماری عقل نارسا ہے. مر بھی جائیں گے، دنیا ترقی بھی کر جائے گی، دنیا ختم بھی ہو جائے گی، لوگ تب بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتیں وہ معلوم نہیں کر سکیں گے. وہ صرف اللہ کو معلوم ہے. ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ اور جس کو اسٹرانگولیٹ کیا گیا. منخنقہ اسٹرانگولیشن، خپی کول، خپی اردو میں کیا کہیں گے؟ جس کا گلا دبایا گیا یا گلا گونٹ دیا گیا یا اس کو رسی پڑ گئی، سفوکیٹ ہو گیا. رسی اس کو پڑی اور اس کے روح نکل گئی. والموقوذۃ اور وہ جسے ثقیل اور باری چیز سے مار کر ہلاک کر دیا گیا، حرام ہو گیا. آپ نے کسی جانور کو لاٹھی اٹھا کر سر پر دے مارا اور وہ مر گیا، حرام ہے. پتھر اٹھا کر سر پر دے مارا اور بکری مر گئی، مردار ہے. والمتردیۃ اور وہ جانور
جو اوپر پہاڑی سے گر کر نیچے آ گرا اور مر گیا. اتر دیا گرنے والا, اتر دیا گر کر مرنے والا. والنطیحۃ, اور وہ جانور النطیحہ جسے دوسرے جانور نے سینگ مار کر قتل کر, نطیحہ سینگ مار کر قتل کر دیا. اب عام طور پر یہی 4 واقعات ہی ہوتے ہیں حیوانات میں, یا وہ 5واں بھی اللہ ذکر کر رہا ہے, لیکن عام طور پر المنخنقہ سفوکیشن سے مر جاتا ہے. دوسرا والموقوذہ, چوپائے نے, چوپان جو ہوتا ہے کیا, چرواہا, چرواہا جو ہوتا ہے ہرڈز مین یا شیپر, وہ غصہ ہو جاتا ہے, کبھی پتھر مار دیتا ہے بس, الموقوذہ. اور تیسرا والمتردیہ, پہاڑی سے نیچے گر جاتا ہے. والنطیحہ, 2 بیل ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں, ایک مر جاتا ہے. وما اکل السبع, وما اکل السبع, اور وہ حیوان جس کا کچھ حصہ درندہ کھائے اور وہ مر جائے. درندے نے حملہ کر دیا, تھوڑا بہت اس نے کھا لیا, اور بعد میں وہ حیوان اسی طرح اپنی طبی موت مر گیا, حالانکہ اس کی باڑی ابھی تک باقی تھی, باڑی ابھی تک باقی تھی. اس نے صرف پیٹ کا ایک حصہ کھایا تھا. شیر نے یا وولف نے یا کسی دوسرے حیوان نے اس کے پیٹ کا ایک حصہ کھایا تھا, باقی سارا حیوان ٹھیک ٹھاک تھا لیکن مر گیا تھا, تو وہ حرام. ہاں البتہ اگر شیر نے یا وولف نے اس کا کچھ حصہ کھایا اور اسی میں ابھی جان باقی تھی اور آپ نے ذبح کر دیا, تو اللہ کریم نے استثناء کر دی, اللہ ما زکے, تو مگر وہ جس کو آپ نے ذبح کر دیا. چوری صاحب کا سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی. وما اکل السبع, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ چوری صاحب نے یہ سوال کرنا ہے. وما اکل السبع, اور وہ جس کو کھا جائے یا جس کے کچھ حصے کو کھا جائے, السبع درندہ, الا ما ذکیتم, مگر وہ جسے آپ ذبح کر چکے ہیں اسی صورت میں کہ اس میں جان تھی, آپ نے ذبح کر دیا. وما ذبح علی النصب, اور وہ جنہیں ذبح کر دیا جاتا ہے علی النصب, ما سوی اللہ, اور بتوں کے نام پر. وان تستقسموا بالازلام, وان تستقسموا, اور اللہ کریم نے آپ پہ حرام کر دیا ہے ان تستقسموا بالازلام. ازلام جمع ہے ظلم کا, اور ظلم ایک ایسے قسم کا ایرو ہوتا تھا جس کے ریش ہوتے تھے, چھوٹے چھوٹے, اس جانب اس کے دندانے ہوتے تھے, اس کو کہتے ہیں ظلم. کیا کہتے ہیں؟ ظلم. تو ان کا عقیدہ تھا اپنے گھر کے کسی تاریک کونے میں ایک بہت بڑی ہانڈی میں یا کسی ٹن میں وہ 3 ظلم رکھتے تھے. ایک پر لکھا ہوتا امرنی ربی, میرے اللہ نے مجھے اجازت دے دی. دوسرے پہ لکھا تھا نہانی ربی, میرے اللہ نے مجھے منع کر دیا. اور تیسرا خالی ہوتا تھا, تیسرا خالی. تو اب اگر وہ بزنس کے لیے یا کسی ٹھیکے اور جاب کے لیے جانا چاہتے تھے تو رائٹ اوے اس تاریک کونے میں آ جاتے اور اس ہانڈی میں ہاتھ ڈال دیتے کہ ایک نکال لے کے روشنی میں لے آتے. تو وہاں پہ اگر اتفاق سے یہ لکھا ہوتا کہ اجازنی ربی, خدا نے اجازت دی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ فائدے والی بات ہے, فائدے والی, اس لیے کہ حبل نے اجازت دے دی, منات نے اجازت دے دی. ان کو پتا ہے کہ آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا, $1 ملین مل جائیں گے, $1 ملین مل جائیں. اگر دوسرا ہوتا کہ نہانی ربی, کہتے کہ نہیں. اب اگر آپ کہتے کہ بھائی ظاہر بات ہے اس میں $1 ملین آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس نے حکم نہیں دیا, یا اور اگر خالی والا آ جاتا تو وہ کہتے کہ میرا رب مجھ سے ابھی تک ناراض اور ناخوش ہے, کسی رائے کا اظہار نہیں کر رہا, تو اسے خوش کرنا چاہیے. تو پھر وہ کوئی دیگ میں چڑھا کر کوئی نذرانہ منوا لیتے. اسے کہتے تھے استقسام بالازلام. یہ ہوتے سپرسٹیشن. یہ کیا چیز ہوتی؟ یہ توہم پرستی. کیا ہوتی؟ توہم پرستی. اور یہ مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. ان کا یہ طریقہ تھا. اور ہم وہاں لاہور کے گندے بازاروں میں, جہاں گندا بازار ہوتا ہے, کیونکہ جو اچھے بڑے بازار ہوتے ہیں وہاں پہ یہ لوگ نہیں ہوتے, تو گندے بازار میں پشاور میں یا لاہور میں یا راولپنڈی میں جو کیچڑ ہوتے ہیں اور گرد غبار اور اللہ رحم فرمائے اور پولوشن, تو وہاں پہ فٹ پاتھ پہ پروفیسر صاحب بیٹھے رہتے ہیں, مشہور پروفیسر فلاں نجومی, قسمت کا حال پوچھیے. تو دن بھر وہ لوگوں کے لیے شادیاں بھی کرتا ہے, گھر بھی بناتا ہے, پیسے بھی دے دیتا ہے, اور بدبخت خود $1 کے لیے بیٹھا رہتا ہے.
وہ خود 1 روپیے کے لیے گئے, اسے اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہوتا کہ میرے دن کب بدلیں گے, اور لوگوں کو بتاتے رہتے, اور ہم بھی توہم پرست ہیں, ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں. ہاں تھوڑی دیر کے بعد آپ کا قسمت جاگنے والا ہے, صحیح ہے, اور آدمی خوش, کیونکہ توہم پرستی ہے نا, تو اعتقاد کی کمزوری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا غرابا او کاہنا فصدقوا فیما قال فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سود سور کے پاس آ گیا, کاہن کے پاس آ گیا, فال گر کے پاس آ گیا, اور اس نے جو کچھ مستقبل کی اطلاع دے دی, اس نے تصدیق کر دی, حضور نے فرمایا یہ آدمی محمد کی شریعت پہ کافر بن گیا. کیونکہ مستقبل, ہاں کیونکہ مستقبل کی بات یہ خالص کس کو معلوم؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم. اور کون جانتا ہے کہ مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے؟ کسی کو پتا ہے مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے؟ یہ کس کو پتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو. تو اگر آپ نے انسان کو وہ صفت دے دی تو کفر کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی صفت انسان کو تھما دے؟ اللہ والی صفت انسان کو تھما دے, دیٹس کالڈ کفر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث امام ترمذی نے مستقل باب ما جاء فی الفال والطیرہ, کیونکہ جب سے انسان پیدا ہوئے ہیں یہ توہمات بھی اس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. یہ ضعیف الاعتقادی یہ ہوتے ہیں, ضعیف الاعتقاد. جس آدمی کا عقیدہ پکا ہوتا ہے وہ ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا. وہ یہ کیا گپ لگا رہے ہیں بھائی, یہ کیا گپ لگا رہے ہیں, ڈرامہ بازی کر رہے ہیں, ڈرامہ بازی کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, عجیب پروفیسر ہیں, فٹ پاتھ پر گرد و غبار میں بیٹھا ہوا ہے, یہ گپ لگاتے ہیں, سارے گپ ہیں, یہ ساری توہم پرستی ہے. والمنخنقة والموقوذة والمتردية وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق. اللہ کریم نے کیا کہہ دیا, یہ ساری چیزیں جو میں نے کہہ دی, ذالکم فسق, اللہ کریم نے فرمایا یہ میری بدماشی ہے. بس اس سے اچھا لفظ کوئی دوسرا. ذالکم فسق, اللہ کریم فرماتے یہ میری بدماشی ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن یئس الذین کفروا من دینکم. اس صورت کی یہ آیت ابن عباس فرماتے ہیں یہ آخری آیت ہے جو رسول پاک پہ نازل ہوئی ہے. کہ پوری صورت کی بات, کبھی صورت کے کچھ آیات کسی دوسرے موقع پہ نازل ہوتے ہیں. تو یہ صورت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تھے, عرفات کے میدان میں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت اتری. الیوم یئس الذین, آج کے دن, کب کے دن؟ آج کے دن جب رسول پاک کے ساتھ 1,40,000 صحابہ موجود تھے. اس زمانے میں 1,40,000, اور ہر ایک صحابی اتنا کہ ایک ابو بکر پوری دنیا پہ باری تھا, ایک عمر پورے دنیا کا جواب تھا. تو اس قسم کے 1,40,000 صحابہ تھے رسول پاک کے ساتھ. اور جب کفار نے یہ مظاہرہ دیکھا, انہوں نے کہا کہ بس اس محمد کا مقابلہ کرنا یہ ویسے احمقوں کی جنت میں رہنا ہے, بس سرنڈر ہو جائیے, بس جی ہم نے تسلیم کر لیا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن نا امید ہو گئے وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں. کس چیز سے؟ من دینکم, آپ کی دین کے ناکام ہونے سے. ان کے ناکامی کی جو آس ان کو لگی ہوئی تھی کہ 2-3 مہینے کی بات ہے, یہ بورڈ ختم ہو جائے گی, نہیں, بس الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن نا امید ہو گئے وہ لوگ جو کفر کر چکے, من دینکم, آپ کے دین کی ناکامی سے. فلا تخشوہم, تو آپ ان سے ڈرنا چھوڑ دیجئے, بس اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی. آپ کے دین میں جڑیں پکڑی, قوت پکڑی. فلا تخشوہم, آپ نہ ڈریے ان سے, وخشونی, اور ڈریے صرف مجھ سے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے کامل کر دیا آپ لوگوں کے لیے آپ کا دین. الیوم, آج کے دن, اکملت, میں نے کامل کر دیا, لکم, آپ کے لیے, دینکم, آپ کا دین. تو ایک بات کہ اکملت, اس کو ہم گرامر کے اعتبار سے کہتے ہیں باب افعال. کیا کہتے ہیں؟ باب افعال. باب افعال کی خصوصیت ہوتی ہے کمیت اور کیفیت دونوں کو انکلوڈ ہونا. کمیت اور کوالٹی اینڈ کوانٹٹی دونوں کو انکلوڈڈ ہے. تو یہ جو اس دین کا کمال ہے کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کے اعتبار سے.
اکملت کا معنی کہ یہ دین جو میں نے کامل کر دیا. کبھی ایک چیز کوالٹی کے اعتبار سے کامل ہوتی ہے لیکن کوانٹٹی کے اعتبار سے کامل نہیں ہوتی. کچھ فیلڈ اس سے باہر رہتے ہیں لیکن جس فیلڈ کو وہ اپلائی ہوتا ہے وہاں پہ وہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے. کبھی کوانٹٹی کے اعتبار سے وہ کامل ہوتا ہے لیکن کوالٹی کے اعتبار سے. اب اللہ کریم نے جو اکملت کا صیغہ کہہ دیا, یہ تو حکیم کا کلام ہے. ایک لفظ کہہ دیتا ہے, کوشچن بند کر دیتا ہے ایک لفظ میں. تو فرمایا کہ کوانٹٹی اور کوالٹی کے اعتبار سے میں نے اس دین کو کامل کر دیا. تو آپ کو پیوند لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کے سوشل معاملات, پولیٹیکل معاملات, جوڈیشل معاملات, نیشنل معاملات, انٹرنیشنل معاملات, فیملی معاملات, بزنس ٹرانزیکشنز, جابز, مسجد, حجرہ, سب کچھ اسی دین کے حوالے سے. بس ختم. الیوم اکملت, آج کے دن میں نے کامل کر دیا, لکم. اسلام کو ہم کہتے ہیں واللام للانتفاع. گرامر کے اعتبار سے لام کئی ساری چیزوں کے لیے آتا ہے. لکم میں یہ لام ہے, لکم میں کیا ہے لام. اسلام کا لغت عربی میں کئی سارے معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. المال لزیدن, یہ مال زید کی ملکیت ہے. وہاں لام کا معنی ہے ملکیت. وہاں لام کا ملکیت, لام کا معنی ہے ملکیت. لدو للموت, پیدا ہوتے جائیے موت کے لیے. لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ پیدا ہوتے جائیے موت کے لیے. وہاں لام کا معنی ہے عاقبت, کہ پیدا ہوتے جائیے عاقبت ہی موت ہے. وہاں لام کا معنی کیا ہے عاقبت اور انجام. اور یہاں لام کا معنی ہے انتفاع, کہ اکملت لک فعلت ذالک لک, یہ سب کچھ میں نے آپ کے لیے کر دیا ہے. مینز آپ کے نفع کے لیے. کس کے لیے؟ تو اللہ کریم نے فرمائی یہ دین کو جو میں نے کوالٹی اور کوانٹٹی کے اعتبار سے مکمل کر دیا آپ لوگوں کے نفع کے لیے. لیکن آپ بدبخت ہوتے جو اپنے نفع کو نہیں جانتے, اس دین کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں. تو ان احمقوں کا کیا کہا جائے. الیوم اکملت, آج کے دن میں نے کامل کر دیا کوالٹی اور کوانٹٹی کے اعتبار سے, لکم, آپ کے نفع کے لیے کیا. دینکم, اب یہ دین ابتداءً کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ دین ابتداءً کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ گھڑی کس کی ہے؟ میری. اب کس کی ہے؟ میری ملکیت ہے. اچھا, اب جو یہ میری ملکیت ہے تو اس کا تحفظ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری. لیکن جب میں اس کی پروپرائٹری رائٹ, اس کی اونرشپ اور ملکیت اظہر جمیل کو ٹرانسفر کر دوں, کیا اظہر یہ گھڑی میں نے دوں گا نہیں, ویسے گم لگا رہا ہوں. اچھا, کہ یہ گھڑی آپ کی, یہ گھڑی آپ, اب جب ملکیت آپ کو ٹرانسفر ہو گئی تو حفاظت کی ذمہ داری وہ بھی آپ کو ٹرانسفر ہو گئی. اب دین ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ کریم نے اس کی ملکیت ہمیں ٹرانسفر کروا دی کہ یہ آپ کا دین ہے. بس آپ خود ہی اس سے ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس دین کے تحفظ کی ذمہ داری بھی آپ لوگوں کی ہے. آپ نہیں ہوں گے تو پھر اللہ حفاظت کریں گے, جس طرح ابابیل کے ذریعے کروا دیا. آپ ہوں گے تو پھر اللہ نے آپ کو ٹرائل کرنا ہے. پھر دعاؤں سے کام نہیں چلے گا کہ ہم صرف دعا کرتے رہتے اللہ تعالیٰ اس دین کا حامی اور ناصر ہو. نہیں, اللہ تعالیٰ ابابیل قطعاً نہیں بھجوائے گا. آپ کچھ ہمت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا حامی اور ناصر ہوگا. جب آپ نہیں ہوں گے, اب آپ نہیں ہوں گے تو مینز کہ ملکیت آٹومیٹکلی واپس چلی گئی. تو جس کی ملکیت ہو گئی پھر اس نے حفاظت کرنی ہے. جب آپ ہیں تو اس نے تو آپ کو ٹرانسفر کر دیا ہے, یہ ملکیت آپ کو ٹرانسفر کیا گیا ہے, تو تحفظ کی ذمہ داری یہ بھی آپ کی, دین کو. اور چوتھی بات, الیوم اکملت لکم, میں نے آپ کے لیے مکمل کر دیا. اس کے مخاطب اور فرسٹ ایڈریسیز کون تھے؟ صحابہ. ایٹ دیٹ ٹائم فرسٹ ایڈریسیز کون تھے؟ صحابہ کرام. تو لکم میں اس کم کے پروناؤن کا مصداق آپ, کون؟ صحابہ. اور دینکم میں اس کم کا مصداق بھی صحابہ. Therefore the ulama unanimously said that the Sahaba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam are part of deen as Holy Quran and Sunnah are. Holy Quran یہ سنہ کا دین کا پارٹ ہے, اور سنہ یہ دین کا پارٹ ہے, اور صحابہ کی جماعت یہ دین کا پارٹ ہے. تبھی تو اجماع امت تمام علماء کے نزدیک دین کا سورس ہے. اجماع الصحابہ دین کا سورس ہے. اگر کوئی اس سے انکار کر جاتا ہے تو گمراہ بن جاتا ہے. کوئی اس سے انکار کر جاتا ہے
تو گمراہ بن جاتا ہے. یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقطہ پک کر دیا کہ صحابہ دے آر پارٹ آف دین, دے آر ناٹ اونلی فالوور آف دین, دے آر پارٹ آف دین. کفر ہیں, اس لیے علماء نے اجماعی فیصلہ دیا کافر ہیں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ, جو سنت کو ڈراپ کر دیتے ہیں وہ بھی کافر, جو صحابہ کی جماعت کو ڈراپ کر دیتے ہیں وہ بھی کافر. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور میں نے اتمام کر دیا ہے آپ کے اوپر نعمتی, اپنی نعمت کا. اب دیکھیے وہی دین اس کا پہلے ذکر کر دیا گیا کہ میں نے کامل کر دیا آپ لوگوں کے لیے آپ کی دین, اسی دین کو پھر اللہ نے نعمت کہہ دیا کہ نیز کہ اس میں زحمت والی کوئی بات نہیں ہے, یہ دین سراپا نعمت ہی نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں 4 چیزیں ہیں بنیادی آبجیکٹیو. فرسٹ ون, ریڈکشن آف ریلیجیس آبلیگیشنز. سیکنڈ ون, ریموول آف ڈیفیکلٹیز. تھرڈ ون, پبلک ویلفیئر. اور فورتھ ون, یونیورسل جسٹس. تو ان 4 چیزوں میں اگر کوئی چیز ایسی ہو جو زحمت والی ہو تو مجھے بتائیں. تو اگر وہ واقعی ساری رحمت والی ہیں تو اللہ کریم نے اسے نعمت کہہ دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور میں نے اتمام کر دیا آپ کے اوپر نعمت اپنے کی. وَرَضِيتُ, اور پسند کیا میں نے. کس نے کہا؟ اللہ نے. وَرَضِيتُ, اور پسند کیا میں نے, لکم, آپ لوگوں کے منفعت کے لیے, الاسلام, اسی اسلام کو, دین, نظام کے اعتبار سے. دین کا معنی ہے نظام, دین کا معنی ہے لغوی نظام, کہ یہ دین میں نے آپ کو بطور سسٹم بھجوا دیا ہے. یہ ریچول توڑے ہیں کہ آپ نے انہیں ریچول بنا دیا ہے کہ چلو جی گھر خرید لیا ہے, قرآن کریم پڑھ لیے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں اس گھر میں خوش رکھے. جی خوش رکھیں, ضرور رکھیں. جی باپ صاحب مر گئے ہیں, دعا کرے جی اللہ قرآن کریم ختم گئے, 1 قرآن 2 قرآن 10 قرآن ختم ہو گئے, جی اللہ تعالیٰ اس کو مغفور ورحوم بنا دے. جی ضرور مغفور ورحوم بنا دے, بٹ دیٹ از ناٹ دی آبجیکٹو آف دی نزول قرآن. اٹ از اے سورس آف سسٹم اینڈ اے سورس آف لا اینڈ اے سورس آف شریعہ. اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کے لیے منتخب کر دیا اس اسلام کو بطور سسٹم کے. دین مانا سسٹم. فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ, اب رائٹ اوے یہ آیت وہاں آگے والے پہ جاتی ہے کہ آپ کے اوپر میتا حرام ہے, خون حرام ہے, لحم خنزیر حرام ہے, فلاں 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 حرام ہے. لیکن اگر ایک آدمی بھوک کی وجہ سے مرتا ہے اور کوئی چیز نہیں مل رہا تو اللہ کا, اسے کہتے ہیں ڈاکٹرین آف نیسیسٹی. کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی یا نظریہ ضرورت. فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ, وہ آدمی جو محتاج ہو گیا انتہائی مخمصے اور تکلیف کی حالت میں, حرام کے کھانے کے. آدمی مر رہا ہے پیاس کی وجہ سے, کوئی پانی نہیں مل رہا, شراب کا ایک بوتل پڑا ہوا ہے, تو کیا کہیں گے ہم کہ شراب حرام ہے؟ ہاں شراب, وہ تو ڈی ہائیڈریٹ ہو رہا ہے, اس کو تو ہائیڈریٹ کروانا ہے, تو 2-3 گھونٹ شراب کے اس کے منہ میں ڈال دیجئے تاکہ اس کی وہ ڈی ہائیڈریشن ختم ہو جائے, ادروائز وہ تو مر جاتا ہے. کیا ایک آدمی بھوک کی وجہ سے مرتا ہے تو ہم کہیں گے پورک ہے, یہ ہیم برگر ہے, نہیں کھانا چاہیے. ہیم برگر نہیں بھائی, انہیں 2-3 لقمے کھلائے تاکہ اس کے بدن کا سسٹم شروع ہو جائے, ادروائز وہ مر رہا ہے. جس کا ہوتا ہے, لیکن ابتداءً وہ اس کا ہوا, یعنی ہر ایک چیز ابتدا سے جو نام لے لیتی ہے تو ابتدا سے وہ وہی چیز ہوتی ہے, لیٹر آن اس میں ذرا وسعت پیدا ہو جاتی ہے, وہ اصطلاح وہ ذرا عام ہو جاتی ہے. میں جانتا ہوں چیز کو. فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ, لیکن اگر ہیم کا نہیں بھی ہوتا تو غیر مذبوح گوشت کا ہوتا ہے. ہاں ناجائز ہے, ہاں یہ تو خودکشی ہے. فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ, وہ آدمی, ہم کیوں نہیں کہتے یہ حرام؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے, ورنہ یہ پورٹ نے کون سا میرے باپ کو مروا ہے کہ میں اسے نہیں کہتا, میری کیا دشمنی ہے اس کی وجہ اس کے ساتھ, اس لیے نہیں کہتا, اللہ نے کہہ دیا ہے. تو جہاں اللہ کہہ دیتا ہے کہ کھائے, بات دشمنی ختم. فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ, وہ آدمی جو محتاج ہو گیا فی مخمصۃ, سخت تکلیف کی حالت میں, غیر متجانف لِإِثْمٍ, لیکن وہ گناہ کرنے کی جانب مائل نہ ہو کہ چلو جی مزے اڑاتے ہیں آج پورک کے. آج پورک بھائی مزے اڑانے کی بات نہیں, نظر ضرورت کی بات ہے. غیر متجانف لِإِثْمٍ, کہ چلو جی عمر میں ایک بار تو پورک جائز قرار دیا گیا, چلو آج اس کے تکھا کھڑا ہی بناتے ہیں. اسے اللہ کریم نے فرمایا یہ آدمی گناہ کا ارادہ کر رہا ہے.
غیر متجانف لاسم فإن اللہ غفور رحیم، تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. آگے والی آیت بہت زیادہ مشکل ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى فالله خير حافظ وارحم الراحمين. آپ کہیں گے کہ یہ جو پڑھ لیا یہ آسان تھی کہ آگے والا مشکل ہے. حرام کیا گیا ہے آپ کے اوپر مردار والدم، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جو نظر کیا گیا غیر اللہ کے لیے، والمنخنقہ جس کا گلا گونٹ دیا گیا یا تبھی موت مرا، والموقوذہ جسے باری چیز سے مار کر قتل کر دیا گیا، والمتردیہ جو نیچے گر کر مر گیا، والنتیحہ جسے دوسرے حیوان نے سینگ مار کے مروا دیا، وما کل السبع. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے. آپ ٹریننگ کے بہت سارے مرحلوں سے گزرے. نہیں، ہم تو وہاں اپنے درس میں اگر کوئی آدمی اس قسم کی لاؤ بالی پن کا مظاہرہ کرے فوراً اٹھا دیتے ہیں باہر نکلے. کیا ابھی آپ 911 کو فون کریں گے؟ یا تو بیوی خاون کے گلے پڑ جاتی ہے، بچہ باپ کے گلے، اور شاگرد استاد کے گلے پڑ جاتا ہے. دیکھیے جدید دور کے تقاضے ہیں صاحب. ہمارا اور آپ کا زمانہ گزر گیا. مجھے بھی یہ آج کے دور کی جتنی ساری چیزیں ہیں مجھے کھولنا نہیں آتا، ان کو دیکھ کے کہہ دیتا ہوں کہ یہ کیسا ہو رہا ہے. یہ بہت بہترین تھا. کون طرح سے ہوا لگانا تو بس تجھے پیسے جمع کیا ہو، پلاٹون دیو، پلازی دیو. کیا دیکھیے آپ تک یہ پشتون بن گئے. میں نے کہا کہ اس کے تم کٹے ریکارڈ خرید کے یہاں لے آئے اور ریکارڈ کرتے رہیں. صحیح ہے نا؟ بس دیتش پیسے سورش ہوئے ہوں متش نوشتہ کوڑ بانے کار نہیں کی نا دفعہ ماخلا بغسی اور ٹیک کر رہا کر دا پسول کی گیداز مارے فاقے سل میں خوش ہے. بس حرمت علیکم المیتہ، حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر مردار، والدم بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت وہ جو نظر نیاز ہے غیر اللہ کے لیے، والمنخنقہ جس کا گلا دبایا گیا اور مر گیا کوئی حیوان، والموقوذہ جو کسی ثقیل چیز پہ مارا گیا، بھاری چیز پر، پتھر وغیرہ پہ، والمتردیہ جو اوپر سے نیچے گرا اور مر گیا، والنتیحہ جسے دوسرے حیوان نے سینگ مارا اور مر گیا، وما کل السبع جس پر درندے نے حملہ کر کے اس کا کچھ حصہ کھایا اور وہ مر گیا تو وہ مردار ہے، الا ما ذکیتم مگر یہ کہ اس میں روح باقی تھی اور آپ نے ذبح کر دیا، وما ذبح علی النصب اور وہ جو ذبح کیا جاتا ہے بتوں کے نام پر، بت میں بھی a living thing or it's a truth. وان تستقسموا بالازلام اور یہ کہ آپ تیروں پر فال نکالتے رہیں، ان کا طریقہ تھا تیروں پر فال نکالنا، یہ کہ آپ مستقبل کے اخبار کہیں چڑیے سے معلوم کریں اور کہیں طوطے سے معلوم کریں اور پروفیسر صاحب سے معلوم کریں. فٹ پاتھ پہ بیٹھا رہتا ہے کالا سا منہ بنائے ہوئے پروفیسر صاحب. ذالکم فسق، اللہ کریم نے فرمایا ذالکم فسق، یہ چیزیں کہانی میری بدماشی ہے. ذالکم فسق، یہ چیزیں کہانی میری بدماشی، کیونکہ جو حکومت کا قانون نہیں فالو کر رہا اسے کیا کہتے ہیں؟ بدماش. جو اللہ کا قانون نہیں فالو کر رہا وہ تو نرا بدماش ہے. الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن نا امید ہو گئے وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، من دینکم آپ کی دین کی ناکامی سے، اب آپ کی دین روٹ پکڑ چکا ہے، فلا تخشوہم لہذا ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وخشونی جب دین روٹ پکڑ چکا اور آپ دینی بن گئے تو آپ کے ہاتھوں صرف ایک ہی خشیت ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، وخشونی بس صرف مجھ سے ڈریے.
الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے کامل کر دیا آپ کے نفع کے لیے، دینکم، آپ کی دین. تو میں نے 3 باتیں رات یہاں کہی تھی، اگر کسی نے بتا دی تو. ایک اکملتو میں، ایک لکم میں، اور ایک دینکم میں. سمجھے؟ نہیں. ہاں، یعنی وہ آپ نے علمی نقطہ اٹھانا ہوگا. اکملتو میں نے ایک علمی نقطہ کہہ دیا تھا، لکم میں ایک علمی نقطہ کہہ دیا تھا، اور دینکم میں ایک علمی نقطہ کہہ دیا تھا. آپ نے سمجھا؟ تو آپ نے بالکل ایسا کیا کہ وہاں پیچھے سے شروع کر دیا. میں نے کل کہہ دیا تھا کہ اکمل تو یہ باب فعال ہے، کوالٹی اور کوانٹٹی وائز میں نے آپ کا دین مکمل کر دیا. ایک لکم، آپ کے نفع کے لیے، لام انتفاع کے لیے آتا ہے. دینکم، یہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہینڈ اوور کر دیا کہ یہ اب آپ کی پراپرٹی بنی، آپ جانے اور آپ کا کام جانے. میں نے نہیں پروٹیکٹ کرنا، آپ نے پروٹیکٹ کرنا. اور دوسرا یہ کہ کم دونوں جگہ صحابہ سے خطاب ہے، تو مین دی جماعت آف صحابہ is part of deen. And therefore Imam Abu Hanifa said that ijma' sahaba is a qat'i hujjat as holy Quran and Sunnah. No one can deny the ijma' of sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. آپ نے اس طرح پک کرنے ہوں گے. That's called juristic work. کیونکہ میں نے تو آپ کو مجتہد بنائے بغیر نہیں چھوڑنا، لیکن مجتہد in the circle of مذاہب، not outside the مذاہب. کہ لکم، یہ آپ کے لیے ہے، اس آپ کا مصداق صحابہ ہے. دینکم، آپ کا دین ہے، اس آپ کا مصداق بھی یہی صحابہ ہیں. It means کہ صحابہ they were part of deen because they were the first ever interpreter of the practices of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So whenever they have given their unanimous decision or majority decision, that is a qat'i hujjah. That is a qat'i yaqini hujjah. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تام کر دیا ہے میں نے آپ کے اوپر نعمتی، اپنی نعمت. اب نعمت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نعمت ڈیفینیشن اس کی کہ ہر وہ چیز جو حاجت اور ضرورت کے موقع پہ آپ کے ضرورت اور حاجت کو پورا کر دے، وہ آپ کے لیے نعمت ہوا کرتی ہے. اب اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور کسی نے اسٹیم روسٹ چکن آپ کو دے دیا، ہاں، یا لیمب کا گوشت جس پر سپائسز لگے ہوئے ہیں، اب ہے تو بڑا ٹیسٹی چیز، لیکن آپ ایسے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے نعمت ہے؟ وہ تو ایک دوسری عذاب ہے. وہاں پہ آپ کے لیے سادہ پانی کا ایک گلاس ایک نعمت ہے. تو نعمت کی ڈیفینیشن کہ ضرورت اور حاجت کے موقع پر جو آپ کے تقاضے کو پورا کرے، دیٹس کالڈ نعمت. تو جب اللہ نے دین کو نعمہ کہہ دیا تو مینز کہ آپ زندگی میں جہاں بھی ضرورت اور حاجت آپ کو پیش آئے گی، یہ دین اس کا سلوشن پیش کرے گا. ابھی تو نعمت کہا گیا. تو اس آئی بات ذہن میں آ گئی کہ کیوں نعمت کہا گیا. ابھی آپ کے ذہن کے گھرے کھل جائیں گے انشاءاللہ، اور چودھری صاحب بڑھاپے میں موری صاحب بن جائیں گے. ہاں، یہ ٹوپی موریوں کی ٹوپی ہے نا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے منتخب کر دیا، پسند کیا آپ کے لیے اسلام دیناً، نظام کے اعتبار سے. دین نظام، دین نظام. This is a system of life, a complete code of life that is not only contains virtues and ibadat even only, but every aspect of your life and every walk of your life. فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، وہ آدمی جو محتاج ہو گیا فی مخمصۃ، انتہائی مخمصے اور ضرورت میں، حرام کھانے کے لیے، غیر متجانف لاسم، لیکن وہ مائل نہ ہونے والا ہو گناہ کرنے کی جانب، کہ او اللہ آپ نے اجازت دے دی، ادروائز میں نے پورک تھوڑا کھانا تھا لیکن مر رہا ہوں اور آپ نے کہہ دیا کہ 1-2 لقمے کھائیں. صحیح. اور میں نے بقرہ میں اس کی تفصیل بتا دی تھی. یہاں تو غیر متجانف لاسم کہا گیا، بقرہ میں کیا کچھ کہا گیا تھا؟ غیر باغ ولا عاد، غیر باغ ولا عاد. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غیر باغ ولا عاد کا معنی یہی ہے کہ اسے ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا، اور دوسرا یہ کہ مزے لے لے کے نہیں کھانے. تو 2-3 لقمے کھانے ہیں. اور اس طرح اگر کچا نہیں کھا سکتے تو معمولی سا آگ پہ گرم کر کے کہ صرف وہ دانت اسے چبا سکیں، ایسا نہیں کہ اس کا سیخ کباب بناتے رہے. پھر یہ غیر متجانف الاسم میں. ہاں،
فإن اللہ غفور رحیم، تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب اللہ کریم نے جو لسٹ دے دی سورہ مائدہ سے شروع کر کے کہ غیر محل سے آپ نے شکار نہیں کرنا، لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر اللہ کی توہین آپ کے اوپر حرام ہے، شعر حرام کی توہین حرام ہے، ہدیہ کی توہین حرام ہے، قلائد کی توہین حرام ہے، حاجی بیت اللہ کی توہین حرام ہے، میتا حرام ہے، دم حرام ہے، لحم خنزیر حرام ہے، نظر و نیاز اور کونڈے حرام ہے، اور ذبح علی النصب حرام ہے، اور فال نکالنا حرام ہے، اور فلان 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 فلان۔ تو سوال پیدا ہو گیا کہ حلال بھی کچھ ہے کہ سب کچھ حرام ہے؟ تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا، یسألونک ماذا احل لہم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا احل لہم کہ کیا چیز حلال کر دیا گیا ہے ان کے لیے۔ حلال حرام کی ایک لسٹ تو آپ نے دے دی، حلال بھی کچھ ہے، کیا کچھ حلال کر دیا گیا ہے ان کے لیے؟ قل آپ کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، حلال کر دیا گیا ہے آپ کے لیے الطیبات، طیبات کیا اب طیب کیا چیز ہے؟ طیب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دینی اعتبار سے حلال ہونا، اور دوسرا طبی اعتبار سے مضر صحت نہ ہونا۔ یہ طیب کی ڈیفینیشن ہے کہ خوراک کے بارے میں جب اللہ طیب کہہ دے تو اس کی ڈیفینیشن میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک شرعی اعتبار سے حلال ہونا، اور دوسرا طبی اعتبار سے مضر صحت نہ ہونا۔ کیونکہ اگر مثلا چکن ہے، اب شرعی اعتبار سے تو حلال ہے، آدمی ذبح کر دیا ہے، لیکن وہ باسی ہو گیا ہے، اس سے بو آ رہی ہے، تو طبی اعتبار سے وہ مضر صحت ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے فتویٰ پوچھیں کہ یہ باسی ہو گیا تو میں کہوں گا کہ یہ حرام ہو گیا ہے، آپ نہ کھائیں، یہ آپ کی صحت کو تکلیف دے دے گا۔ بات ذہن میں آ گئی؟ فوڈ پوائزن ہو جائے گی۔ وما غلمتم من الجوارح، اور حلال کر دیا گیا ہے ما غلمتم، شکار، ما ان حیوانوں کا، غلمتم جنہیں آپ نے تعلیم دے دی ہے، من الجوارح، اور وہ شکار کے کسب کرنے والے حیوان ہوں، وما اور شکار ان کا، غلمتم جنہیں آپ نے تعلیم دے دی ہے، من الجوارح جو کسب کرنے والے حیوانات ہیں، شکار کرتے رہتے ہیں، ایسے حیوانات جو شکار کرتے رہتے ہیں۔ تو حیوانات میں دو ہیں، ایک ڈاگی کتا اور دوسرا وولف، یہ دو، ان سے شکار کیا جاتا ہے۔ اور پرندوں میں دو تین ہیں، ایک ان میں ہوتا ہے باز، اور باز کے سارے انواع اس میں شامل ہوتے ہیں، باز کے سارے انواع اس میں شامل ہوتے ہیں، کوئی بڑے پرندے کا شکار کرتا ہے، کوئی چھوٹے کا، اور ایک پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم اسے لاٹو کہتے ہیں، مجھے اردو میں اس کا کوئی نہیں آتا۔ لاٹو ایک اتنا چڑیا ہوتا ہے، وہ یہ چھوٹے چھوٹے چڑیے نہیں ہوتے، یہ سپارو جسے کہتے ہیں، یہ سپارو کا شکار کرتے ہیں فقط، باقی کسی چیز کی نہیں شکرا نہیں ہے، وہ ایک دوسری قسم کی چیز ہے، وہ ہر قسم، وہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو بھی پرندے جس قسم کا آواز نکالے وہ فوراً امیٹیٹ کرتا ہے، وہ بڑا خبیث ہے، وہ فوراً پرندے کی آواز کو امیٹیٹ کرتا ہے، کبوتر کی آواز آ جائے تو وہ کبوتر کی آواز کر دیتا ہے، کسی اور چیز کی آواز آ جائے تو اس کا شکار کر دے، وہ آواز کر دیتا ہے۔ ہم اسے لاٹو کہتے ہیں، اس کی کالی کالی آنکھیں جس طرح سرما لگائے ہوتے ہیں، صحیح ہے، اور سفید نہیں، یہ سفیدی مائل خاکی قسم کا ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بہت